اور انشاءاللہ عزیز جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے بیماری اور اسلام اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عنوان بہرحال اس کی کیا غرض ہے، کیوں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ بات بالکل مشہور اور معروف ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیماریاں ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان ایکسیپشنل اور مستثنا نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، اسے بیماری نہیں ہوئی، وہ کبھی بیمار نہ ہوا، یا اگر نہ ہوا ہے تو مستقبل میں آنے والے فیوچر میں وہ جو بیمار نہیں ہوگا۔ تو بیماریاں ایسی چیز ہے جو انسان سے ایسی لگی ہے کہ جیسی زندگی ہے ویسی بیماریاں ہیں۔ انسان پیدا ہوا تو بیماریاں، پیدا ہوا تو انفیکشنز، پیدا ہوا تو فلاں مسائل، پیدا ہوا تو فلاں، اور بیماریاں مطلب انسانی سماج، انسانی زندگی سے بالکل بہت گہرائی سے لگی ہوئی، اس سے مستثنا، اس سے ایکسیپشنل، اس سے بچ کر کسی کو چارہ انسان کو ہی نہیں کہ بیمار نہ ہو۔ پھر چاہے یہ بیماریاں کتنی متشدد، کتنی زیادہ سخت ہوں گی، کتنی کم ہوں گی، معمولی ہوں گی یا اور زیادہ تیز ہوں گی، ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شریعت اسلامیہ نے اس معاملے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کی ہماری، تو لہٰذا جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اپنے طریقے سے، من مانے ڈھنگ سے، من چاہے ڈھنگ سے، اپنی مرضی سے جو ہے لوگ علاج کرتے ہیں۔ اس معاملے میں حرام اور حلال کی کوئی تمیز رکھی ہی نہیں جاتی کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیسی بیماریوں میں کیسا علاج کیا جائے، کیا چیز استعمال ہو سکتی، کیا نہیں ہو سکتی، کون سا طریقہ درست ہے، کون سا غلط ہوگا، کیا چیز کھائی جائے، کیا نہ کھائی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید شریعت نے اس معاملے میں رہنمائی نہ کی، اور پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو دین ہے، اسلام ہے، ٹھیک ہے، نماز روزہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم بیمار ہیں تو لہٰذا اس میں شریعت کا کوئی حل چونکہ نہیں ہے، وہ الٹرنیٹ ڈھونڈتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر، قرآن حدیث کو چھوڑ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بتائے طریقے کو چھوڑ کر من مانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی تعویذ لٹکا لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید شفا ہو جائے، اس لیے کہ فلاں کسی نے کہہ دیا کہ بیئر پینے سے جو ہے پتھری نکل جاتی، تو ان کو لگا کہ اب علاج چکی ہے، شریعت اس میں کوئی رہنمائی تو کرتی نہیں ہے، لہٰذا آپ شراب پینا شروع کر۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ گانجا اور افیم پیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ فلاں مرض کا کوئی علاج نہیں ہے، شریعت نے اس میں رہنمائی نہیں کی، لہٰذا ہم یہ کر لیں۔ اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اس میں کرتے ہیں، بنا حلال اور حرام کی تمیز رکھے، بنا جانے کہ یہ چیز جو استعمال کی جا رہی ہے شریعت نے اس کو سینکشن کیا نہیں کیا، حلال جانا نہیں جانا، اس کو حرام تو نہیں قرار دیا۔ اور اس معاملے میں جب کوئی کہتا ہے بھائی حرام ہے حلال، تو کہتے دیکھو ہم بیمار ہیں، ہماری تکلیف ہم کو معلوم ہے، آپ ذرا خاموش بیٹھ جائے تو اچھا ہے، اس معاملے میں ہمیں کرنے دیجیے جو ہم کر رہے ہیں، اگر مجھے اس سے سکون ملتا ہے تو میں اسی کو اختیار کرتا ہوں۔ جیسا بہت سے لوگوں کو مرگی کا مسئلہ ہوتا ہے تو دن بھر گانے سنتے رہتے ہیں، کار میں بیٹھے گانا لگا دیا، موبائل ہینڈ سیٹ میں گانا لگا دیا، گھر کے اندر گانا لگا دیا، اس لیے کہ ان کو لگتا ہے سکون اس کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، جبکہ شریعت نے واضح طور سے بتایا کہ حرام چیزوں سے علاج نہیں ہو سکتا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ شاید اب شریعت میں اس کی کوئی رہنمائی نہیں، لہٰذا منمانی کی جائے، اب جو چاہے کرو، جیسے چاہے علاج کرو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں، چاہے میوزک کا اس میں استعمال ہو، چاہے ناچنا گانا اس میں پڑے، چاہے شراب پینا پڑے یا کوئی اور کام کرنا پڑے، سب کرو، اس لیے کہ اس معاملے میں ہم جو ہے لاوارث جیسے یا بنا سرپرستی کے چھوڑ دیے گئے، اب بہرحال معاملہ ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس عنوان کو ہم نے خاص طور سے انتخاب کیا کہ اسلام کیسے رہنمائی کرتا بیماری کے تعلق سے، بیماری اور اسلام کہ ان دونوں کا تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری انسانیت کے لیے آئے تھے، اور آپ نے تمام ان شعبوں کے اوپر جو ہے رہنمائی کی، مسلمانوں کی اور انسانوں کی، جو شعبے انسانوں کو جو ہے جو باتیں ان کے جو ہے درپیش آتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شریعت اتنی باریک باریک باتوں کو بیان کرے، وہ اتنا بڑا ایک شعبہ انسانی زندگی کا بیماری اس کو چھوڑ دے اور ہماری رہنمائی نہ کرے، بلکہ شریعت نے رہنمائی کی، بہت زبردست رہنمائی کی، بہت گہرائی سے رہنمائی کی، بہت اچھے ڈھنگ سے رہنمائی کی۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ اس چیز کو ہم جاننے کی نہ کبھی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر ہم نے کبھی عمل کیا، اور ہماری ان کوتاہیوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہیں کی۔ یاد رکھیے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ شریعت کو پڑھیں گے، یہ شریعت ایسے ایسے شعبوں میں، ایسی ایسی جگہوں پر رہنمائی کرتی ہے جہاں ہم توقع بھی نہیں کرتے کہ یہاں شاید رہنمائی ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کے رشتے کیسے قائم رکھے، شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی۔ کچھ لوگ سمجھیں گے یہ تو بےحائی ہے، یہ بےحائی نہیں، یاد رکھیے یہ طریقہ زندگی ہے۔ اگر وہاں رہنمائی نہ کرتا تو پھر انسان تو منمانے ڈھنگ سے اختیار کرتا اور انسان نہیں جانور بن جاتا۔ تو اس جگہ بھی شریعت نے رہنمائی کی جس جگہ کے اندر جو ہے عموماً لوگ جو ہے شرمائیں گے کہنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سب سے باحیا شخصیت تھی، وہ باتیں بھی بتائی حیا کے باوجود، تاکہ آنے والی نسلوں کو اس مسئلے میں بھی رہنمائی ہو۔ تو وہ دین اور شریعت اور وہ نبی کیسے لوگوں کو اس معاملے میں رہنمائی نہ کرے کہ بیماری
کا کیا معاملہ ہے، بیماری میں اسلام کیا معاملہ دیتا ہے، بیمار کے ساتھ کیا سلوک ہو، کن چیزوں سے علاج کیا جائے، کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، کن چیزوں کی تاکید کی گئی، صحت کی حفاظت کس طرح کی جائے، صحت کی اہمیت کیا ہے، بیمار ہو جائے تو کیا 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 جائے، بیماری بڑھ جائے تو کیا کیا ہے، بیمار پرسی کے لیے کیا کیا جائے، اگر مرض الموت اتنا اس کا مرض بڑھ گیا کہ موت کی قریب ہے تو موت کے قریب کیا کیا جائے، اگر مرنے لگے تو مرتے وقت کیا کیا جائے، اور اگر مر جائے تو مرنے کے بعد کیا کیا جائے. یہ تمام رہنمائی شریعت نے کی ہے. مکمل طور سے ہمارے بیماری سے لے کر علاج سے لے کر شفا یا غیر شفا کی حالت لے کر اور پھر موت اور پھر بالکل موت کے بعد کے تمام معاملات بتائے. میں انشاءاللہ عزیز آپ کو بیماری کے تعلق سے حلال و حرام چند باتیں، وہ چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا، اور وہ چند رہنمائی کی بیمار سے کیسے بیمار پرسی کرے، بیماری کا مومن کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اس کی آیت نمبر 82 تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے جو قرآن کو نازل کیا اس کے اندر جو ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کو اس کے میں خسارے کے علاوہ، ظالموں کو اس سے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. مطلب یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن نازل کیا اس میں شفا ہے، یاد رکھیے. اور شفا جسمانی، شفا نفسیاتی یا روحانی جس کو ہم کہتے ہیں، دونوں ہی شفا قرآن میں. ایک آدمی جس پہ کوئی جن حاوی ہو یا مریض ہو کسی بیماری کا، ذہنی اعتبار سے آپ قرآن پڑھیے، آپ دیکھیں گے اس کو سکون و اطمینان ملتا ہے. تو یہ روحانی شفا بھی ہے. اسی طرح جسمانی شفا بھی ہے. بہت ساری بیماریوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پڑھنے کی تاکید کی. قرآن کے فضائل میں یہ تمام باتیں بہرحال آ سکتی ہے. آپ فضائل قرآن کے عنوان پر یہ باتیں جو ہے پڑھ سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں. بہرحال آئیے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کو اس کے اندر خسارہ ہے. ظالموں کے لیے تو قرآن نقصان ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب مان کر اس کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے اس کے اندر، لہٰذا وہ خسارہ اٹھاتے ہیں. ورنہ مومنین کے لیے تو شفا ہے اور رحمت ہے اس قرآن کے اندر. اور اسی مقصد کے تحت اللہ نے اس کو نازل کیا. وَنُنَزِّلُ، ہم نے اس کو نازل کیا یہ مقصد کے تحت کہ مومنوں کو شفا اور رحمت اس سے حاصل ہو، اور ظالموں کو اس سے نقصان کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو نازل کیا. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم ينزل، کہ ایسی کوئی بیماری نہیں جس کو اللہ نے نازل کیا لیکن اس کی شفا، اس کی دوا بھی نازل کر دی، اس کا علاج بھی نازل کر دیا. شفان فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کراؤ. تو یہاں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دی کہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو. تو پتا چلا بیماریاں آسمان سے آتی ہے، اللہ بیماریاں دیتا ہے لوگوں کو، لیکن اس کا علاج بھی اتارتا ہے ان بیماریوں کے ساتھ. فتداؤ، تو لہذا تم دوا کرو، علاج کرایا کرو. تو پتا چلا علاج کرانا چاہیے. بیماریاں اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ بہرحال مختلف، کبھی سزا کے طور پر، کبھی آزمائش کے طور پر لوگوں کو دیتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں حکم یہ آیا، اس کی دوا اللہ نے اتاری ہے، لہٰذا تم اس کے لیے دوا کرو، اس کے لیے علاج کرو. تو اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی تاکید ہے جو سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا درست نہیں، بس بیماری ہے تو بس توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، بیماری کو سہتے رہو، بلکہ آپ علاج کرا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دوا کرو، علاج کرواؤ بیماری کا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیماری جو ہوتی ہے یہ صحت کا الٹ ہوتی ہے. انسانی جسم کی جو کیفیات ہوتی ہیں جس پہ انسان جیتا ہے جو سماج میں، وہ دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، ایک صحت مندی کی اور ایک بیماری والی کیفیت. اب یہ ہو سکتا ہے کہ صحت مند ایک انسان مکمل ہو یا بیمار ہو، اور بیمار چاہے کچھ فیصد ہو یا کچھ زیادہ ہو یا کچھ زیادہ ہو. مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسانی جلد پہ کچھ ہو جائے، بیماری ہے، لیکن انسان اس سے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا، ایک زندگی گزار سکتا. کبھی جسم کی کسی ایک اعضاء میں بیماری ہوتی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی پورے جسم میں اس کو بیماری ہوتی ہے، یا کبھی جو ہوتا ہے کہ اس کا جسم اور جو ہے تمام اعضاء کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، مختلف بہرحال چیزیں ہوتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے علاج کرانے کا حکم دیا، ٹھیک، ہمیں جو ہے علاج کرانے کا حکم دیا. اور بیماریاں جو ہے یہ صحت کا، یاد رکھیے، الٹ، بیماریاں صحت کا الٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان یا تو صحت مند ہوگا یا تو بیمار ہوگا، اس سے ہٹ کر کوئی تیسری اس کی حالت نہیں ہوتی. یا صحت مند اور بیماری کے بیچ میں تھوڑا زیادہ بیمار، یا کچھ صحت اور کچھ بیماری، یہ بہرحال ہو سکتا ہے، یاد رکھیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہرحال یہ ضرورت ہے کہ انسانی سماج میں ہماری جو زندگیاں ہوتی ہیں اس کی دو ہی حالت، یا تو صحت مند یا تو انسان بیمار ہوتا ہے. اسی طرح صحت جو ہے یہ ایک بہت عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی، یاد رکھیں. صحت ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ اس کے تعلق سے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے
تو صحت کو ہم غنیمت جانیں، اس عظیم نعمت کا ہم زبردست فائدہ اٹھائیں۔ آئیے، صحت کتنی عظیم نعمت اور دولت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا قوی مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ قوی مومن جو جسمانی اعتبار سے طاقتور مومن ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور مومن ہے۔ حالانکہ خیر دونوں میں ہے، خیر دونوں مومن میں، اس لیے دونوں ایمان والے، لیکن جو طاقتور ایمان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ سوال یہ ہے، طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک ایک طاقتور، اس لیے کہ جب اس میں طاقت ہوتی ہے جسمانی اعتبار سے تو وہ ڈٹ کر نوافل ادا کرتا ہے، ڈٹ کر کماتا ہے تو ڈٹ کر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر کا حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ صحت ہو تو پھر حج کریں گا، بیمار آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے طواف اور عمرے کر سکتا ہے، اور بہت سارے فائدے یاد رکھیے ایسا شخص جو اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا ایک قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ حالانکہ خیر دونوں میں ہے، اچھائی دونوں میں ہے، برے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن طاقتور مومن، صحت مند مومن کو فوقیت حاصل ہے کمزور مومن پہ، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحت کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی صحت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی ایسی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ مطلب پتہ ہی چلا کہ اس کا فائدہ اٹھاؤ، اگر الگ انداز میں بلایا تو مانا ہی فائدہ اٹھاؤ۔ تو اللہ کی بالخصوص دو نعمتیں ایسی ہیں جس کا ہم لوگ فائدہ کم اٹھاتے، نہیں اٹھاتے، اور فرمایا پہلا صحت۔ دو چیزیں نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس کا لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور خطاب ہم مسلمانوں سے، پہلا صحت کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے کہ دوسری کی روایت میں جامع ترمذی کی آپ نے فرمایا صحت کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کی بیماری آ جائے، تو صحت کا فائدہ نہیں اٹھاتے آپ فرما رہے۔ دوسرا جو نعمت اللہ کی جس کو ہم ضائع کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دوسرا والفراغ اور خالی وقت۔ یہ دو نعمت اللہ کی عظیم نعمت ہیں، ایک صحت اور خالی وقت، اور رسول اللہ فرماتے ہیں ان دو کا مومن فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور واقعی میں بات کتنی سچ ہے کہ جب اللہ ہمیں صحت دیتا ہے تو ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں، جب بیماری آتی تو ذکر و اذکار، صدقات، نوافل سب کا میں جوش جاگ جاتا ہے۔ جب صحت تھی کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ جب ذکر و اذکار کرتے، جب نمازیں پڑھتے، قیام کرتے، اہتمام کرتے، اس لیے کہ جب اللہ نے طاقت دی تھی۔ یا پھر جوانی تو چھوڑ دیتے ہیں، جوانی جب گزر جاتی ہے اور بڑھاپے میں پھر تمام اعمال کرنے کی کوشش کرتے جو جوانی کی عبادتیں تھیں۔ یقیناً شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ بڑھاپے کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن جوانی کی عبادتیں زیادہ مطلوب ہے بڑھاپے کے مقابلے میں، اس لیے کہ یہاں انسان ینگ ہوتا ہے، اس میں جوش ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے کام کر سکتا ہے جو عمر نہیں کر سکتا ہے بڑھاپے کی عمر میں۔ تو کہا دو ایسی نعمتیں ہیں جس کا انسان فائدہ نہیں اٹھاتے، لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، مسلمان نہیں اٹھا رہے ہیں، ایک صحت اور دوسرا الفراغ اور خالی وقت۔ کتنی صحیح بات کہی۔ آج کتنا خالی وقت ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے، لیکن کیا اس کا استعمال ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن مصروفیت کیا ہے؟ 2 گھنٹے 4 گھنٹے کہیں جا کے اور اس کے بعد خالی وقت بیٹھے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی چائے کی دکان پہ، کبھی ہوکو پارلر کے اندر ہے، تو کبھی جم میں پڑے ہوئے، تو کبھی سوئمنگ پول پہ خالی وقت گنوا رہے ہیں، تو کبھی گھومنے پھرنے جا رہے ہیں۔ گویا اگر ایک انسان پورا 1 مہینہ اپنا شیڈیول نکالے، اپنا ٹائم ٹیبل بنائے، تو دیکھیں اس کے اندر سے میں سمجھتا ہوں بمشکل ہر روز 2 سے 3 گھنٹے ایسے جو واقعی میں جینوین یقینی طور سے وہ جو کچھ کام کرتا ہے، باقی سب رکامہ ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، اور فالتو کاموں کو وہ کام سمجھتا ہے۔ تو کتنی صحیح بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، دو نعمتیں ہم ضائع کرتے ہیں، ایک صحت، دوسرا خالی وقت۔ تو صحت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے بیماری آئے، خالی وقت کا استعمال کر لیجئے اس سے پہلے کہ اللہ ایسی مصروفیت دے پھر آدمی خالی ترستا رہے، کاش کہ یہ ٹائم ہوتا تو یہ کرتا، کاش یہ وقت ہوتا تو یہ کام کرتا۔ دو نعمتوں کا رسول اللہ فرماتے ہیں، تو پتہ چلا صحت بڑی عظیم نعمت ہے، تبھی کہا جا رہا ہے کہ ان دو نعمتوں کو لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہرحال جو پہلی حدیث میں نے اس سے پہلے بیان کی وہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں سے جن کا سوال روز محشر سب سے پہلے ہونے والا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے جس کا سوال قیامت کے روز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جو اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں جن کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کا سوال کیا جائے گا، آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا میں نے صحت مند جسم نہ دیا تھا؟ جو اللہ رب العزت بندوں سے سوال کریں گا اس میں سب سے پہلا سوال کیا ہونے والا، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہوگا، کیا میں نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا؟ بتا اب کیا کیا اس کا؟ کیا جواب دیں گے؟
اے اللہ صحت دی تھی تو میں نے تو منشیات میں، نشوں میں، تمباکو خوری کے اندر، سگریٹ نوشی کے اندر جسم کو برباد کیا کھیل کود کے اندر، وہ کام نہیں کر پایا. یہ جواب دیں گے. سوال ہونے والا ہے. صحت دیا تھا، جسم دیا تو اچھا کیا کیا، کیا استعمال کیا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے نوافل کا اہتمام کیا، مال و دولت دیا تھا اس کے ساتھ صحت دی تھی، کتنے حج اور عمرے کیے تو نے، کیسی اپنی صحت کو لگایا، میری راہ میں کوئی کوشش کی، مومنوں کی کبھی مدد کی، مصیبت زداؤں کے لیے آگے بڑھا، جو جسمانی قوت تھی اس کا استعمال کیا، اس کے ساتھ مالی اثر. سوال ہونے والا جسم دیا تھا کیا کیا. کیا جواب دیں گے ہم؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پوچھیں گا میں نے جسم دیا تھا، کس چیز میں اس کو برباد کیا تو نے، اس جسم کو کہاں لگایا، وہ جسم تو نے کہاں اس کو بوسیدہ کر کے آیا. کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یا ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، کام کر کر کے تھک گئے، اور نوجوان سستی اور کاہلی کے اندر اتنے ہی زیادہ آگے بڑھے ہوئے کہ انسان گھر کا بوڑھا کام کر کر کے تھکا ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے بالکل آرام کر رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں، نہ گھر کی، نہ کمانے کی، نہ آگے چیزوں کی. اللہ رب العزت کو یاد رکھیے، اگر اللہ نے کتنا بھی دیا، یہ جسم جو اچھا دیا ہے صحت مند، قیامت کے روز سوال ہونے والا ہے کیا کیا. پہلا سوال یہ ہونے والا ہے اچھا جسم دیا تھا، یہ سوال ہوگا. اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ سوال ہے تو جواب دینا پڑے گا، کیا کیا اس کا، کہاں لگایا وہ جسم، کیسے استعمال کیا، کیسے اس کو کمزور اور بوڑھا کیا. تو ہمیں یہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ میں نے جو تیری عبادتوں میں، ریاضت میں اور دیگر علوم دین میں، تیرے کام میں، حلال روزی کمانے میں، اپنے بیوی بچوں کی پرورش میں اس کو لگایا، جواب دینا ہوگا. اور ورنہ اگر کھیل کود میں، فالتو کاموں میں، سگریٹ بیڑی تمباکو میں، چوراہوں پر بیٹھ کے کھانے اور پینے میں، دیکھیے لوگ چوراہے پہ بیٹھے اور کھا رہے پی رہے، 2-2 4-4 گھنٹے روز برباد کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن سے تلاوت قرآن کا سوال ہو تو کہتے وقت نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن سے دینی علم کا معاملہ کرے تو کہتے وقت نہیں ہے. لیکن شام میں ہر روز کام سے آنے کے بعد یا تجارت ختم ہونے کے بعد 11-12 بجے تک، 1 بجے تک دوستوں میں بیٹھ کر جو وقت برباد کرتے ہیں. کیا روز قیامت اللہ پوچھیں گا نہیں جسم دیا تھا کیا کیا؟ اے اللہ میں تو نکڑوں پہ بیٹھتا تھا، میلے ٹھیلوں پر جاتا تھا اور چوراہوں پر بیٹھتا تھا اور دوستوں سے بات چیت کرتا تھا. یہ جواب دیں گے اپنے رب کو. کھیل کود میں نے ضائع کیا. کھیل کود کی عمر ہوتی ہے، کھیلنا چاہیے. کچھ لوگ تو ایسے ہو جاتے ہیں کہ عمر پوری گزر گئی، ان کو بچے ہو جاتے پھر بھی کھیلتے رہتے ہیں. اس کا شوق ہے، اس کا شوق ہے. اور جب دینی کام کی بات کی جائے تو بھائی چھٹی نہیں ہوتی، کیسے کرے؟ کیوں؟ جس دن چھٹی ہوتی ہے اس دن کیا، اس دن تو کھیلنا ضروری اور فرض ہے نا مجھ پر، تو وہ دن تو چھوڑ دیجیے آپ. سوال یہ اللہ رب العزت کو ہم کو جواب دینا ہے اچھا جسم دیا تھا کہاں لگا کر آیا، اس جسم کا، اس صحت کا کیا استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو صحت جو ہے ایک عظیم نعمت ہے. اب جب یہ نعمت ہے تو ہر نعمت کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، یاد رکھیں. اسی طرح صحت کی بھی حفاظت کرنا پڑے گی، اور مومن کے لیے صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. میرے اور آپ کے لیے اپنی صحت کی حفاظت کرنا فرض ہے. گویا ہر وہ چیز جو صحت کے خلاف جاتی ہے اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ بات کتنی درست ہے کہ ایک انسان اگر آپ میرے گھر آئے اور میرے گھر آ کر تشریف رکھے اور میں آپ کو جو ہے رکابی کے اندر بسکٹس لا کر دوں اور کہوں کہ یہ بسکٹ کھانے سے ہو سکتا ہے آپ مر جائے، یا یہ چائے میری پی لیجیے، ہو سکتا ہے یہ چائے پی کر آپ کو کینسر ہو جائے، اور آپ کو لا کر کھانا کھلاؤں، اچھا کھانا، بریانی، نانخلی، اور کہوں یہ کھانا کھانے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو ہے کچھ دن کے بعد جو ہے گلے کی کینسر سے، یا جو ہے منہ کے کینسر سے، یا دانتوں کے کینسر سے، یا جسم کے سڑنے سے آپ مر سکتے ہیں، یہ نوش فرمائی، تو کیا وہ چیز آپ کھائیں گے؟ اس لیے کہ آپ کہیں گے صحت کی حفاظت فرض ہے. لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ صحت کی حفاظت فرض ہے، ایسے کتنے لوگ ہیں کہ وہ پڑیاں اور تمباکو اور سگریٹ پیتے ہیں جس پہ کھلا لکھا ہوا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اٹ میں کاز کینسر، اور پوری تفصیلات آج کل کمپلسری وارننگ جو آتی ہے. بلکہ ایسی وارننگ جو اگر کوئی تمباکو کمپنی نہ لکھے تو اس پر فائن ہوتا ہے، معلوم، اس پر فائن ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ ثابت ہے. ایک دنیا کی مشہور اور معروف کمپنی مالبورو نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ وہ اپنی سگریٹ کی ڈبی پر لکھتا نہیں تھا اشتہار، اور اس نے کئی زمانے تک فروخت کی. ایک خاتون کو اس سے کینسر ہوا، وہ پیتی تھی اس لیے کہ اس پہ لکھا نہیں تھا، اس کو لگا یہ سیف ہے کینسر سے، اس نے اس کو پیا، اس کو کچھ سالوں کے اندر کینسر ہوا. اس نے اس پہ جو ہے اس کمپنی پہ جو ایک کیس جو ہے ڈال دیا، کہا کہ یہ کمپنی لکھا کیوں نہیں جب اس میں اتنی خطرناک چیزیں تھیں جس سے میں بیمار ہو سکتی ہوں. کمپنی کو بہرحال اس سے کمپلائن کرنا پڑا، وہ کیس جیتی اور اس کو $32 بلین اس نے جو ہے اس کمپنی کو پے کرنا پڑے، اسے ایک اکیلی خاتون کو $32 بلین کا کیس ٹھوکا تھا اور اس کو ملا پورا پیسہ. اس لیے کہ انہوں نے کیوں نہیں چھاپا اپنے اس پر، جبکہ معلوم تھا اس کو 3 سال میں کینسر ہو سگریٹ پینے، اس کو لگا اس سے کینسر نہیں ہوتا، اچھی برانڈ کی کمپنی ہے سگریٹ. یہاں لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ صحت کے خلاف ہے، کینسر ہو سکتا ہے، مر سکتے ہو، ٹیوبروکلوسس ٹی بی ہو سکتا ہے، تمہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے دھڑلے سے ہم پیے جا رہے ہیں. صحت ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت مجھ پر آپ پر فرض ہے. وہ بسکٹ میرے گھر کے آپ نہیں کھائیں گے جس کو میں کھلاتے وقت کہوں اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس سے بیمار ہو سکتا ہے، اس سے ٹی بی ہو سکتا ہے. پھر کیسے ہم وہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی نفس پہ حاوی ہونے دے جو اتنی نقصان دہ.
اور صحت کی حفاظت فرض ہے، تو یاد رکھیے اپنی صحت کی حفاظت اور دوسروں کی حفاظت ہم کو کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہم اپنی صحت کی حفاظت کریں دوسروں کو نقصان پہنچائیں. یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ اللہ کی جو نعمت صحت ہے اللہ دیتا ہے تو اس کو خراب کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور بوسیدہ کرتے ہیں اس میں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے صحت کا کیا نقصان ہے. یاد رکھیے صحت کی حفاظت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کی دی گئی نعمت ہے، اور اگر صحت نہ ہوئی تو کوئی عبادت آپ اور میں نہیں کر سکتے. سوچیے مت کہ ہم کبھی عبادت کر پائیں گے زندگی بغیر صحت کی. عبادت کیسے کریں گے بتائیے؟ روزہ رکھنا ہے، صحت نہیں. زکات وہ دیں گا جو کمائیں گا، بیمار کما نہیں سکتا. نماز پڑھنا ہے، صحت نہیں، فرض مشکل سے ہوتی ہے تو نوافل اور دیگر نمازیں کیا پڑھوں؟ صحت ہر چیز کے لیے ضروری ہے. یاد رکھیے ایک مومن کے لیے تو اور زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جو دنیا میں آیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے، اس کے لیے تو صحت بڑی افضل ہے. تو صحت کی حفاظت میرے اور آپ کے لیے فرض ہے، اس کو خامخواہ برباد اور ضائع ہم لوگ نہ کریں. اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے شریعت نے اتنے احکامات جاری کیے. مثال کے طور پر صحت کی حفاظت کرو، طہارت کیا کرو. طہارت کرنا مطلب وضو کرنا، غسل کرنا، پیشاب پاخانے کے لیے پانی کا استعمال کرنا. یہ صحت کے لیے تو ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ ہے، گندگی سے پاک، گندگیوں سے بیماریاں آتی ہیں. صحت کے لیے دیکھیں کتنا خیال ہے، کہا طہارت کا حکم دیا. اسی طرح جو ہے کھانے پینے میں حرام اور حلال کی تمیز بتائی کہ دیکھو یہ حلال ہی حرام ہے. حرام چیزیں تمام صحت کے لیے نقصان دہ، حلال چیزیں تمام فائدے مند ہیں. تو کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو دیکھیے یہاں بھی شریعت نے تاکید کی صحت کی حفاظت کے لیے. اسی طرح جو ہے ایسے کاموں سے انسانی جسم کو روکا، انسانوں کو روکا جو اس کے جسم کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے زنا اور دیگر اور ایسے کام جو غلط بدفعلی انسان شرمگاہ سے کر سکتا ہے. کہا یہ تمام کام بہت خطرناک ہوتے ہیں. آج انسانیت دیکھ رہی جن لوگوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ جو نکاح ہوتے ہیں، سب فالتو چیزیں، بس انسانی زندگی ایسی ایسا جانور ہوتا ہے، بس گزارو، جہاں چلا منہ مار دو، جہاں چلا شرمگاہ کا کسی کے ساتھ استعمال کر لو. آج دیکھیے کتنی بدترین بیماریوں میں ملوث ہے. کسی کو ایڈز ہے تو آج کل ایس ٹی ڈیز جو ہوتے ہیں، سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز کی بھرمار. تو کہا زنا کے قریب نہ جانا. دیکھیے صحت کی حفاظت کے لیے کہا نا، زنا کرو گے تو اتنی گندی گندی بیماریوں میں ملوث ہو جاؤں گے. تو صحت کی حفاظت کی. اسی طرح اچھا کھانا کھانے کا حکم دیا کہ اچھا کھانا کھاؤ، حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. اسی طرح جو ہے کثرت کرنے کا حکم دیا کہ صحت کو اچھا رکھو، جس کے لیے کثرت ورزش کیا کرو. اسی طرح کھیل کود کا بھی حکم دیا، وہ کھیل کود جو انسانی جسم کو اور سماج کے لیے فائدے مند ہوتے ہیں، جیسا گھڑ سواری ہو سکتا ہے، آرچری ہو سکتا ہے، شوٹنگ ہو سکتا ہے، جو انسانی نفس کو فائدہ دے، کچھ اس میں جو ہے ایسے ہنر پیدا کرے جو فائدے مند ہے. تیرنا سیکھے، یہ سب اچھی چیزیں، سائیکلنگ کرے، رننگ سیکھے، یہ سب انسانی. تو کثرت کا حکم دیا، کھیل کود کا حکم دیا، اور بہت ساری ایسی دیگر احکامات سنائے تاکہ ایک مومن صحت مند رہے. یاد رکھیے صحت کا شریعت نے بڑا خیال رکھا، اور اسی کے لیے حرام حلال، اچھا اور برے کی تمیز رکھی. یہاں مت جاؤ، یہاں جاؤ، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ سب صحت کے لیے. طہارت کرو، طہارت کیا کرو. یہ تمام چیزیں میری اور آپ کے صحت کے لیے شریعت نے کی. صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کتنا دیکھیے اس امت کے صحت کا آپ نے خیال رکھا. اور رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ غائب کے علم میں سے آپ فرماتے اور کہتے ہیں، برتن کو اور پانی کی جو تھیلیاں ہوتی تھی اس زمانے میں چمڑے میں پانی بھرا جاتا تھا، تو اس کو رات میں باندھ کر رکھا کرو. اس لیے کہ سال میں کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمان سے بیماری نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو ہے آسمان سے اترتی ہے، اور ایسی کسی کھلی چیز کو جب پاتی ہے جس کا ڈھکن رکھا نہ گیا ہو، کوئی کھانے کا برتن اس پہ ڈھکن نہ ہو، اس کا منہ بند نہ ہو، یا کوئی پانی کا ایک برتن ہو جس کا منہ بند نہ ہو، تو اس میں داخل ہو جاتی ہے. کیا فرمایا آپ نے؟ یہ بھی غائب کا معاملہ. آپ یہ کہہ سکتے ہیں بیماری تو جراثیم پھیلاتے ہیں اور جراثیم تو کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہ غائب کا، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا. اللہ بیماری کو جب نازل کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں ہر روز اپنے برتنوں کو کھانے کی ڈھکا کرو اور پانی پینے کی چیزوں کو بند رکھا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جب اللہ آسمان سے بیماری کو نازل کرتا ہے، اور وہ بیماری جو انسانوں میں آتی ہے اور ہر وہ کھلی چیز، کھلا برتن اور کھلا پانی کا جو حصہ ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے. تو کہا کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رکھو. ویسے بھی کھانے پینے کی چیزوں کو آپ ڈھکیں گے تو یہ بیماری سے تو آپ بچے ہی رہیں گے، ساتھ میں گندگیوں سے، مکھی مچھر سے، غلاظت سے، دھول مٹی سے، اور پتہ نہیں کیا کیا کتنے فائدے ہیں. تو آپ سال بھر ڈھکے رکھیں کہ تو ایک دن کب آئیں گا نہیں پتا ہے، تو گویا سال بھر ڈھکیں گے، مطلب سال بھر اپنے کھانے اور پینے کی حفاظت کرو، کھلا مت چھوڑا کرو، گندگی مت داخل ہونے دو. دیکھیے کتنا جو ہے شریعت نے حفاظت کی صحت کی ایک مومن اور ایک مسلمان. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے وہ صحت کی الٹ ہوتی ہے. اب بیماری کیا ہے؟ بیماری کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کی تعریف میں دے سکتے ہیں کہ انسانی جسم میں کوئی اعضاء میں تکلیف ہو یا کمی ہو یا بگاڑ آ جائے. پورے انسانی جسم میں یا کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا بگاڑ آ جائے، یہ بیماری ہوتی ہے. انسانی جسم میں مطلب پورے شریر میں، پورے جسم میں، یا کسی ایک اعضاء میں، ہاتھ، پیر، سر، کان، ناک، منہ، گلا، انگلیاں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی ایک اعضاء میں کوئی تکلیف ہو یا اس میں کوئی بیماری ہو، اس چیز کو، یا اس میں کوئی بگاڑ آ جائے یا کمی آ جائے، اسے بیماری کہا جاتا ہے. سر درد ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ پورے جسم کی بیماریاں خون کے اندر رہتی ہیں. ہاتھ میں تکلیف ہے،
ہاتھ کھینچتا ہے، پیر میں فلاں ہے، انگلیاں خراب ہو جا رہی ہے، فلاں ہوتا ہے، کان میں ٹیچ، تو یہ اعضاء کی بیماریاں. تو کوئی بھی چاہے پورے جسم میں کوئی چیز ہو تکلیف دے یا جو ہے کسی اعضاء میں، اسے بیماری کہا جاتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح بیماری جو ہوتی ہے یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، یاد رکھیں. بیماری مومنوں کے لیے آزمائش. اور اللہ رب العزت مومنوں کو کیوں آزماتا ہے؟ وہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ جانے، جانچے، پرکھے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو کتنے سچے ہم دعوے میں، اور جب اللہ اس دعوے کے مطابق آزمائش کرتا ہے تو کتنے کھرے اس آزمائش میں اترتے ہیں. تو اللہ رب العزت مومنوں کو آزماتا ہے بیماری کے ذریعے. تو یاد رکھیے مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم اور مسند احمد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اللہ اسے فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے تو اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، ثواب کا باعث ہے. اور جب اللہ تنگ دستی دیتا ہے، مصیبت دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے، بیماریاں دیتا ہے تو تب صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر اور باعث کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ معاملہ سوائے مومن کے کسی اور کا نہیں ہوتا. مطلب مومن کے تمام معاملے خیر اور برکت والے ہیں کہ اگر اللہ نے فراوانی دی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا اجر پاتا ہے. اللہ نے تنگ دستی دی، مشکل دی، بیماری دی تو اس پر صبر کرتا ہے، اور ان دونوں کے اندر وہ جو ہے بدلہ پاتا ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ جو لوگ انسانوں میں آزمائے جاتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں. دوسرا فرمایا علماء حق، یہ دوسرے نمبر پہ جو آزمائے جاتے ہیں. تیسرا فرمایا صالحین اس امت کے نیک لوگ یہ تیسرے نمبر پہ آزمائے جاتے ہیں. اور فرمایا ان میں سے کچھ ایسے گزرے ہیں پچھلی قوموں میں، انبیاء، علماء حق اور صالحین، کہ جن کو ایسی بیماریاں اللہ نے دی کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. بیماری آزمائش ہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے. صالحین اور ان نیکوکاروں کے اس حد تک بیمار ہوئے کہ اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی طرح کچھ ایسے تھے اللہ نے ایسی غربت دی، اتنا غریب بنایا کہ سوائے ٹاٹ کے کپڑے، کھدر جو موٹے کپڑے ہوتے پہننے کے ان کے پاس نصیب نہ تھا. اور آگے فرمایا پہننے کو کچھ نہ تھا سوائے ٹاٹ کا کپڑا، لیکن اس میں وہ اس سے زیادہ خوش تھے جتنا تم فراوانی اور خوشحالی میں خوش رہتے ہو. مطلب یہ انبیاء، یہ علماء حق اور یہ صالحین ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں، ان غربت میں بھی اتنے خوش تھے، اتنے مطمئن تھے کہ جتنے ہم لوگ خوشحالی میں خوش نہیں ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ انبیاء، یہ علماء حق، یہ صالحین جانتے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر آزمائش کا مومن کو کیا ملتا ہے؟ بدلہ ملتا ہے. تو جب بھی ہماری آزمائش ہو یاد رکھیے ہم صبر کریں. اور اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286 میں فرماتا اور کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. یاد رکھیے مجھے اور آپ کو ہماری طاقت سے زیادہ نہیں جو ہے آزماتا ہے، بلکہ جتنی طاقت ہے اتنی ہی آزمائش آتی ہے. تو اگر بیماری دی تو یہ طاقت تھی تب دی، مصیبت دی طاقت تھی تب دی، کسی نعمت کو دے کر چھین لیا یہ طاقت تھی تبھی چھینا. اللہ کسی کو اس کے جو ہے برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. اور اللہ کا معاملہ تو ہر بار یہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 175 میں فرمایا اور کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العزت تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. تو یہ بیماریاں میرے اور آپ کے لیے آزمائش ہے. اب جب بھی کوئی بیمار ہو تو ہم صبر کریں، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 156 میں کہا فبشر الصابرین، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو. یہاں خوشخبریاں دینے کا حکم دیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جو لوگ مصیبت جن پر آتی ہے اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبریاں دے دو. اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ مومن کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا. جب آزمائش ہوتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. آئیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جب ایک مسلمان کو کوئی ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی کی موت کی شکل میں، کسی اعضاء کے ضائع ہونے کی شکل میں، کسی اور اس میں مصیبت، پیسے میں، مال میں کمی، اولاد میں کمی، پھلوں میں کمی، روزی میں کمی، جب کسی ایک مومن کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں مسلم کو ایذا یا بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے ایک جھاڑ جس پر سوکھی پتیاں ہوں وہ سوکھنے سے گر جاتی ہیں. ایک مومن کو جب تکلیف، مصیبت، بیماری آتی ہے
تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسا اس سے الگ کر دیتا ہے جیسے کہ ایک جھاڑ جس کے پتے سوکھ چکے ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. ایسے مومن کے گناہ جو ہے بیماری کی وجہ سے، مشکل اور تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. تو ہر تکلیف جو مومن کو ہے اگر صبر کرے تو باعث اجر بنتی ہے، اس کے گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے، آئیے وہ لوگ جو بیمار رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشان مت ہوئیے. سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے. اللہ مسلمانوں کے گناہ بیماریوں کی وجہ سے دھو دیتا ہے، اس حد تک کہ جیسے سونا اور چاندی کے میل کو آگ الگ کر دیتی ہے، بیماریاں مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں نا، سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے، اس سے نکال لی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے. تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے، اسے کام ہے وہ صبر کرے، صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے. اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے. یاد رکھیے ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا، تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ. جو خطبے میں نے حدیث آپ کے سامنے، تو اس حدیث سے پتا چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے. اب جب پتا چلا علاج کروانا چاہیے، اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے، اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے، کیسے علاج کرے؟ تو آئیے حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھیے جائز نہیں ہے. وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے. سمجھ گیا بات کو؟ حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے، اس میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کہ فائدہ ہے لیکن وہ شفا کبھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفا نہیں رکھی ہے. تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں، نشے کی چیزیں ہو سکتی ہے، دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہے جو شریعت نے حرام قرار دی، ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے، اس سے شفا مل سکتی ہے، پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو. یاد رکھیں حرام چیزیں کر کے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی، رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائے علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑے گا، حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی. اسی طرح اب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد یاد رکھیے قرآن و احادیث سے جو دم ثابت ہے، جو پڑھ کر پھونکنا چاہیے، دوا کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے. جہاں حرام دواؤں کا استعمال یا حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے، اس میں کوئی شفا نہیں ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے، بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے، ایسے بہت ساری تھراپیز نکلی ہے جن تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. صرف ہاتھ پھیرتے ہیں، آپ جائیے ان کے پاس خالی ہاتھ پھیرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی. آپ لوگوں کے پاس جاتے، ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سہلاتے ان کو، وہ اعضاء کے اوپر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہے. تو آج بہت سی تھراپیز ایسی بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے الٹرنیٹ میڈیسنز آئیں گے مارکیٹ میں جس میں یہ ہے کہ صرف سہلایا جائے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خالی دم کرنے سے پھونکنے سے کیا فائدہ ہوگا. بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ نے بتائی ان کلام میں اثر ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حرام چیزوں سے علاج نہ کرے. دوسرا، انسان اپنے نفس سے دم بھی کرے، سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر دنیاوی دوا کی طرف جائے. ہم سے جو کوتاہی ہوتی وہ یہ ہے، ہم جو ہی بیمار ہوتے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر، بس ڈاکٹر کا نام لے کے بھاگ گئے اور سمجھتے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دیا اس سے شفا تو ہونا ہی ہے. سب سے پہلے یہ کہے اللہ تو نے مجھے بیماری دی، مجھے صبر دے، اس بیماری کا اجر دے، اور اپنے نفس کو دم کرے، جو دعائیں بتائے گی وہ کرے اور ساتھ میں دوا بھی کریے آپ. تو ہم دوا کا طریقہ کیا اپناتے ہیں؟ پہلے فوراً بھاگتے ڈاکٹر کے پاس، یہ سمجھتے ہیں مکمل 100% شفا اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے اور لہٰذا آپ جب یہ دوا دیں گا تو میں جو ہے مشفی شفا یاب ہو جاؤں گا، مجھے اس سے صحت مل جائیں گی. یاد رکھیے غلط. ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توکل بھروسہ کر کے، اللہ سے دعا کر کے، وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بتائی اس کا استعمال کر کے ساتھ میں علاج کروانا ہے. یاد رکھیے خالی علاج پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی شفا نہیں دیں گا. اور جو آج ہماری کوتاہی ہوتی ہے، علاج جب ہم بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں دواخانے گئے تو اچھے ہو جائیں گے، بلکہ کچھ لوگ تو
نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، خالی دواخانے کا چکر بھی مار کے آؤ تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو، بہت اچھا لگ رہا بولتے ہیں. اور کبھی کبھار تو خالی گولیاں آپ دے دیجیے ان کو بھی میٹھی اور کھٹی کھانے کے لیے، بولتے ہیں بہت فائدہ ہو گیا، اتنا فائدہ ہوا کہ اسی کو انتہا نہیں. صرف جو نفسیاتی تھی، اگر آپ خالی نفسیاتی سوچ کر اتنا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں تو سوالی جب اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دعاؤں کو آپ دم کریں گے کتنا اللہ فائدہ دیں گا. آدھی بیماری کا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے. تو کوشش کرے کہ اپنے نفس پہ دم کرے. آئیے وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دم کے تعلق سے، مختصر کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں دم کے تعلق سے لا باسا بالرقا ما لکم یکن فیہ شرک، کہ ایسے دم کرنے میں، ایسی چیز پڑھ کر دم کرنے پھونکنے میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور مرض الموت آپ کا جو تھا، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے پڑھ کر دم کرو، اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر معوذتین پڑھ کر دم کرتی گئی، اور دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہلاتی گئی، ہاتھ پھیرتی گئی. تو پتہ چلا دیکھیے رسول اللہ بیمار تھے، آپ نے دوا بھی کی، ساتھ میں دم بھی کرنے لگوایا. یہ ہمارے لیے بھی ہم بیمار ہو جائے تو دم کروائے. معوذتین خود پڑھی، خود نہ پڑھ سکے گھر والوں کو تاکید کرے کہ پڑھ کر مجھ پر دم کرو. تو کہا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو دم کروائے. وہ الفاظ اس میں شرک نہ ہو، اور قرآن حدیث میں اتنی بہترین دعائیں آ چکی ہیں، میں سمجھتا ہوں دوسرے رقیہ یا رقیہ کی ضرورت ہی نہیں ہمیں دم کرنے کی. وہ آپ پڑھ کے دم کیجئے، دیکھیے اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اسی طرح لوگ جب بیمار ہوتے ہیں اور بیماری اگر دور نہ ہو تو سب سے پہلے جہاں بھاگا جاتا ہے، جو خیال جاتا ہے وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک انسان کو بیماری ہے، اب بیماری ختم نہ ہو رہی ہے، اللہ کی لمبی آزمائش ہے، تو سب سے پہلے دھیان کیا جاتا ہے؟ دیکھو اب اسلام میں اس کا علاج نہیں ہے، اور دواؤں میں اس کا علاج نہیں ہے، اور جھاڑوں کے پاس اور پہاڑوں پر اور پتھروں پر اور جھرنوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور مختلف قسم کے شرک کرتے اور سمجھتے ہو اس میں شفا ہے. یہ بات کی گواہی سب دیں گے. سب کے شریعت نے یہاں بھی رہنمائی کی، کہا بیماری اللہ کی طرف سے صبر کرو، اس کا بدلہ طلب کرو، اور حلال چیزوں سے علاج کرو، اور جو دم ہے کتاب و سنت ثابت وہ دم کرو، لیکن حرام کام نہ کرو. تو سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں ہم لوگ تعویذات، تعویذ کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہوتا ہے. یہ تعویذ یہاں باندھ لو تو ہاتھ کی بیماری دور، وہ تعویذ پیر پہ باندھ لو تو پیر کی بیماری دور، یہ تعویذ کمر پہ باندھ لو تو کمر کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ تعویذ کو سر پہ باندھو تو یہ مسئلہ ہو گیا، یہ کڑا پہننے سے بیماری دور رہتی، فلاں کڑا ہاتھ پہ باندھنے سے یہ، چاندی کا کڑا پیر میں ڈالے تو یہ ہوتا، کان میں ایک بالی ڈالے تو مرغی کا مرض دور ہو جاتا، فلاں کرے تو فلاں ہوتا، ناک ٹوچ دی تو فلاں ہوتا، اور ہما اقسام کی، وہاں کڑا لگا دی تو یہ ہوتا، یہاں چھلا ڈالے تو فلاں ہوتا، وہاں بلا اگر رکھے چاندی کا تو وہ مسئلہ حل ہو جاتا، وہاں گھوڑے ہوتے نا، گھوڑے بنے ہوئے پتہ نہیں ہاتھی بنے ہوئے لے جا کر، اور جو بلے رکھتے ہیں چاندی کے، یہ ڈالنے سے فلاں ہوتا، وہاں خفل ڈالنے سے یہ ہوتا، وہاں تاگا باندھنے سے مسئلہ ہوتا، یہاں کوڑی اور سیپی رکھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا، وہ دھاگا کالا یوں باندھے، یہ پیلا دھاگا، دانت نکلنے کے لیے بچوں کی آسانی ہو تو فلاں پتہ نہیں تعویذ پہنا دیا جاتا، ہاتھ میں فلاں رکھے تو نظر نہیں لگتی. یہ تمام فالتو باتیں، یہ خرافات، یاد رکھیے تمام حرام چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑھ کر دم کرنے کا حکم دیا وہیں تعویذ اور گنڈوں کی حرمت یاد رکھیے بیان کی کہ یہ تعویذات کچھ نہیں کر سکتے انسان کو. آئیے جو لوگ تعویذات پہنتے بیماری کے علاج کے لیے، سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. آپ نے مسند احمد کی روایت فرمایا اور کہا من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے کسی بیماری کے علاج کے لیے، کسی فتنے سے بچنے کے لیے، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، کسی آفت کو ٹالنے کے لیے، کسی اچھائی کو لانے کے لیے تعویذ لٹکا لیا، من علق تمیمتن فقد اشرک، اس نے شرک کیا. اندازہ لگا رہے ہیں آپ شرک کسو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اس تعویذ کو شریک کیا. ابھی تعویذ کی شکل تاگے ہو سکتے ہیں، دھاگے ہو سکتے ہیں، کڑے ہو سکتے ہیں، مالے ہو سکتے ہیں، سیپی ہو سکتے ہیں، کوڑیاں ہو سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، انسانی کھوپڑی کی ہڈیاں ہو سکتی ہے، جانوروں کی جو جلدیں ہو سکتی ہے، الو ہو سکتا ہے، کوا ہو سکتا ہے، تیتر بٹیر، کچھ بھی پتہ نہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، فلاں کرو، الو کو کاٹ کے ذبح کرو تو یہ ہوتا ہے، بڑواغل کو فلاں کرو تو یہ ہوتا ہے، فلاں چیز کی تمام حرام چیزیں. یا کوڑی لگا دی تو یہ ہوتا، سیپی ٹھوکے تو یہ ہوتا، مالے سے ہوتا، کنکر سے ہوتا، موتی سے ہوتا، سیپی سے ہوتا، یہ تمام حرام. جس نے اس عقیدے سے کوئی ایسی چیز لٹکا لی کہ اس سے برائیاں دور ہوتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہے، آفتیں دور ہوتی ہے، اچھائی آتی ہے، بیماریاں جاتی ہے، تو کہا من علق تمیمتن فقد اشرک، اس نے شرک کیا، وہ اللہ کے ساتھ اس نے اس تعویذ کو شریک کر دیا. اب بہت سے لوگ بولتے تاگا تو ہے، کیا ہوتا ہے یہ تاگا؟ اگر ہاتھ پر رہ گیا اور مر گئے تو آخرت میں اللہ رب العزت رب نہ ہوا، آخر میں اللہ کہیں گا اس تاگے سے ہی مانگ لے جو مانگنا ہے، میرا بندہ تو کہاں تھا، تو نے تو اس پہ اعتقاد رکھا، کیا برا حال ہوگا. آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرماتے. مسند احمد کی یہ بھی روایت آپ فرماتے من علق تمیمتن فلا اتم اللہ له ومن علق ودعتن فلا ود اللہ له. سنیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تعویذ گلے میں لٹکا دے اللہ اس کی کبھی مراد پوری نہ کرے. رسول اللہ بدوا دے رہے ہیں اس کو. جو تعویذ گلے میں لٹکا لے
اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے. اور جو کوڑیاں اور سیپیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جانوروں کی چیزوں کی حفاظت کے لیے کوڑی اور سیپی لٹکاتے، مطلب تعویذ لٹکاتے بیماری نہ آنے کے لیے، کوڑیاں اور سیپی لٹکاتے کہ برائی نہ آئے، خیر کو لانے والا. تو کہا جو کوڑی اور سیپی لٹکا لے، آپ فرماتے ہیں جو لٹکا لے اللہ رب العزت اسے کبھی آرام نہ دے. جو تعویذ لٹکا لے اللہ رب العزت آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے کبھی جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مراد پوری نہ کرے اللہ، جس نیت سے ٹانگ کبھی نہ کرے. اور جو سیپی لٹکا لے، کوڑیاں اس زمانے میں لوگ لگاتے تھے تاکہ اسے خیر آئے، فرمایا اللہ اس کو کبھی آرام نہ دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈ پر ایک کڑا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا چاندی کے کڑے، چھلے، پتہ نہیں مالے، گلے میں دھاگے، تاگے. سن لیجئے وہ لوگ غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ میں اس کے کڑا تھا ڈنڈ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس یہ کیا ہے، کیا باندھ رکھا تو نے ہاتھ پر؟ یہ تو شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اس سے ایک جلد کی بیماری نہیں ہوتی ہے، سکن کا ایک ڈیزیز نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے کڑا پہنا ہے. تو کہا کہ تو اسے فوراً اتار دے ورنہ اللہ رب العزت جو ہے تجھے اس میں ملوث کر دے گا، اس بیماری کو ڈال دے گا، وہ بیماری میں تجھے ملوث کر دے گا. کہا فوراً اتار دے کڑا ورنہ اللہ تجھے اس بیماری میں ڈال دے گا. اور فرمایا اگر تو اس حال میں مر گیا، تیری موت ہو گئی کہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہی تھا، مر گیا تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا آخرت میں، کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کیا فرمایا کہ تو نے جلد کے امراض کے لیے پہنا، اسے اتار دے، اگر تو نے اسے نہ اتارا تو تجھے بیماری اللہ دے دے گا، اور اگر تو مر گیا اس حالت میں تو آخرت میں تو کبھی کامیاب نہیں ہونے والا، اس لیے کہ تو نے شرک کیا. لہٰذا ہمیں حلال چیزوں سے علاج کروانا ہے. تعویذ گنڈوں میں کوئی علاج نہیں ہوتا، یاد رکھیں. آپ دعائیں پڑھیے قرآنی، آپ دعائیں پڑھیے نبوی، یہ علاج کا یاد رکھیے جائز طریقہ ہے. آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاء، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر. اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے. لا شفاءک الا شفاءک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھی، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی. کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی ایک اعضاء میں درد کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ. اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو ایک بار 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا، کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں.
جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو دم کرتا ہوں۔ یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی۔ اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی۔ یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے۔ ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے، ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا۔ کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو۔ تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو، وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو۔ لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاج کیا ہے، آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا طب نبوی کتابیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی، یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی، بے خوفی رہی، بد نصیبی رہی کہ طب نبوی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی، کبھی اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا۔ کوئی بھی میڈیسن ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ اگر یہ فرماتے ہیں کہ فلاں چیز میں یہ شفا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اب ریسرچ کرنا پڑے گا نا، اس میں سے نکالنا پڑے گا کیسی شفا ہے، کس چیز کے ساتھ دنیا کی مل کے شفا دیں گی، کون سی اور چیزوں سے مل جانے سے فلاں فائدہ ہوگا۔ ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا، اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا، اور طب نبی اس کے چکر میں پوری جو ہے ختم ہو گئی کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں۔ وہ تو تبھی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے، اس پہ تجربات کرتے۔ افسوس کہ اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر۔ سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو جو ہے پیٹ خراب ہو چکا ہے، اسے دست ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے شہد کھلاؤ۔ وہ گیا شہد کھلا کر آیا، کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں، کہا اور کھلا، پھر اس نے کھلا کر آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں، کہا اور کھلا، 3 مرتبہ کھلانے کا حکم دیا۔ پھر وہ آ کر کہا اللہ کے رسول اور اس کے جو ہے دست بڑھ گئے ہیں، تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور کھلا شہد، اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلق سے کہا اس میں شفا ہے، تو اللہ کی کتاب سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور کھلا۔ جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں، کھلا اس کو، اس میں شفا ہے، بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ نہیں کہ اور عموماً دیکھے تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے جو ہے دست اور بڑھ جائیں گے، ظاہر تو یہ دکھتا ہے لیکن اس میں شفا ہے، وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے، تاکہ بیماری جو اندر ہے جراثیم پورے نکل جائے پیخانے کے ذریعے۔ تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کی کتاب سچی، اور کھلا اس کو ایک بار، اور کھلایا، دست بند ہو گئے، شہد کے ذریعے شفا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا استعمال کیا شفا کے لیے، اور فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس میں شفا رکھتا ہے۔ یہ علاج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہو، عمرے کو جانا ہو، جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو کہیے کہ بھائی زمزم ہمارے لیے لائیے، یا خود گئے تو خوب پیجیے، اس نیت سے کہ اللہ فلاں مرض کے لیے شفا، فلاں مرض کے لیے شفا، فلاں، اس لیے کہ زمزم جس نیت سے پیا تھا فرماتے ہیں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اس پانی کے اندر، زمزم کا استعمال کیجیے دوا کے لیے۔ اسی طرح گائے کا دودھ یہ بھی بڑا مفید ہے، یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں شفا ہے، اور اس کے پنیر کو کھایا کرو، اس میں بھی شفا ہے، اس لیے کہ گائے مختلف قسم کے جو ہے جھاڑ کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے، لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ گائے سے علاج کیا کرو، اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پنیر میں شفا ہے، لیکن فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ لیکن ہمارے پاس تو گائے کے گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی، اور اس حد تک اس کو کھایا جاتا ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ آپ کھا سکتے ہیں، حلال ہے، حرام نہیں ہے،
لیکن اگر بکثرت اس کو کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے، یاد رکھیں کہ تو رسول اللہ نے واضح اور ایک نہیں ایسی 5 سے 6 روایت ہے اس میں کہا اس میں بیماری ہے، اس کے گوشت میں بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے دودھ میں شفا ہے، اس کے پنیر میں شفا ہے، اس لیے کہ گائے چرتی ہے اور بہت سارے مختلف جھاڑ کھاتی ہے جو بیماری کا علاج ہوتے، تو اس کو پینا چاہیے، اس کے دودھ کو، اس کے پنیر کو، اور کہا اس کے گوشت کے تعلق سے احتیاط کرنا، اس میں بیماری ہے. تو حلال ہے ایسا گوشت کھانا، لیکن بکثرت کھائیں گے تو بیماری ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. رسول اللہ نے فوراً وضاحت کر دی اس میں بیماری، اور تمام احادیث صحیح ہے، یاد رکھیں. تو گائے کے دودھ سے علاج کروائیے. اسی طرح بچوں کو پلائیے، خود پیجیے بیمار ہو تو، بڑا شفا اس میں فائدہ ہے. اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تعلق سے کہا، زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے. کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں. اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو تو ظاہر سی بات ہے تجربات کرنے پڑیں گے. اب جو لوگ تجربے کرتے ہیں مختلف چیزوں میں ملا کر زیتون کا تیل کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے پوچھنا پڑے گا کیسا ہوتا ہے بول کر. اسی طرح کلونجی میں آپ نے فرمایا شفا ہے، اور کلونجی کے تعلق سے فرمایا کہ تم جو کالے دانے کلونجی جس کو کہتے ہیں اس کو اگر ساتھ کھایا کرو اس میں بڑی شفا ہے. اور فرمایا اس کے تعلق سے کہ جو اسے کھاتا ہے اس میں موت کے علاوہ تمام چیز کا جو ہے شفا ہے، تمام چیز کی سوائے موت کے. کلونجی کھایا کریں، اس میں بھی شفا ہے. اسی طرح اجوا کھجور کے تعلق سے آپ نے فرمایا اس میں بھی شفا ہے. اجوا کھجور وہ کھجور ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مخصوص احاطہ ہے اس کے اندر اگتی تھی، اسے اجوا کہتے ہیں. تو اجوا کھجور جو کھاتا ہے آپ سے فرماتے ہیں جس دن وہ کھائے نہار پر 7 اجوا کھجور اس دن جادو اور اس پہ زہر اثر نہیں کرتا. اسی طرح اجوا کے علاوہ فرماتے ہیں کہ ہجامے میں بھی شفا. ہجامہ کپنگ جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر بلیڈ کے ذریعے کچھ کٹس لگائے جاتے ہیں اور خون نکالا جاتا ہے مختلف جگہ سے، گردن کے پیچھے سے، سر پر سے، یا مختلف اعضاء جو تکلیف دیتے ہیں اس کو ہجامہ کہتے ہیں. ٹھیک، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کپنگ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. یہ بھی بڑی فائدے مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کروایا تھا ایک حج کے اندر، جب آپ گئے تھے حج میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف تھی، آپ نے ہجامہ کرایا تھا. تو آپ یہ بھی کروا سکتے ہیں، اس کے اندر بھی شفا انسانوں کے لیے تکلیف دہ جگہوں پر اور مختلف جو اعضاء پر یہ کیا جاتا ہے. تو ہجامہ آپ کرا سکتے ہیں، اس میں شفا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرمے کے تعلق سے کا سرما لگایا کرو، اس سے آنکھیں جو ہے صاف رہتی ہیں. تو سرما بھی ایک قسم کا جو ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے آپ بالکل لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور یہ بھی سنت نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگاتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ بخار شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آنکھ سے بنا ہے، لہٰذا ٹھنڈے پانی سے بخار کا علاج کرو. اور ٹھنڈے پانی سے جو آپ جسم کو دھوتے، یا ٹھنڈے پانی سے آج بھی دیکھیے بخار اگر بڑھ جائے ڈاکٹر کہتا ہے پٹیاں رکھیے سر پر ٹھنڈے پانی کی، تو ٹھنڈے پانی سے آپ بخار کا علاج کرتے ہیں. اسی طرح جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ان میں سے ایک ہے نمک کا. آپ نے استعمال کیا بچھو کے کاٹنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، آپ نے اس زخم پہ ایک نمک لگایا اور اس پہ پانی بہایا، بلکہ اس میں آتا گرم پانی میں پیر ڈالا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے رہے جب تک کہ زہر کا اثر ختم نہ ہوا. تو نمک کا استعمال زہر کو اتارنے کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پیٹ کے کچھ امراض ہوتے، مرض ہوتے، ان کو حکم دیتے کہ عربی بھیڑ جس کو دمبا کہتے ہیں، جس کی دم بڑی چوڑی ہوتی ہے، بہت موٹی دم ہوتی ہے، ہمارے بکرے اور مینڈوں کی ایسا نہیں، بہت چوڑی دم ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی دم کی چربی نکال کر لاؤ، اس کو پگھلاؤ اور 3 دن میں جو ہے 3 حصے کر کے 3 دن میں وہ چربی پیو، جس سے پیٹ کی بیماریاں ضائع ہوتی ہیں. دمبا جسے کہتے ہیں، عرب علاقوں میں بہت پایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چربی سے علاج کا حکم دیا. اسی طرح راکھ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر جب آپ کو کچھ زخم ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کھجور کے پتوں کو جلایا اور اس کے جلنے کے بعد جو راکھ تھی اس راکھ کو جو زخم پہ لگا کر اس پہ پٹی لگائی. تو یہ بھی جو ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کی. تو یہ وہ تمام کچھ چیزیں تھی جو احادیث میں ملتی ہے. میں نے کچھ مختصر جو میرے سامنے واضح تھی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کری. ان چیزوں کے ذریعے آپ نے طلب کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزوں کے ذریعے اور بھی جو حلال چیزیں ہیں ہم سب ان کو استعمال کر سکتے ہیں علاج کے طور پہ. جہاں دعائیں بھی پڑھی آپ نے، قرآنی آیتیں بھی پڑھی، صورتیں بھی پڑھی، وہیں جو ہے دنیاوی علاج بھی کیا، شہد بھی کھایا اور زمزم بھی پیا اور ساتھ میں جو ہے کھجور بھی کھائے اور سرما بھی آپ لگاتے تھے، ہجامہ بھی آپ نے کروایا اور باقی بہت سی چیزوں میں حکم دیا کہ فلاں کرو فلاں کرو اور فلاں کرو. تو پتہ چلا جائز اشیاء سے میں اور آپ علاج کر سکتے ہیں، پھر چاہے وہ کیمیکل کے فارم میں ہو آج کل یا کوئی اور فارم میں، بس جائز ہونا یہ شرط ہے. اسی طرح اب اگر ہم بیمار ہو جائیں تو مومن اور کافر دونوں سے علاج کروا سکتے ہیں. یاد رکھیے، مطلب ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو طبیب کے پاس جانا پڑے گا. تو مومن اور کافر دونوں سے علاج درست ہے، یاد رکھیے اس میں. اسی طرح کچھ ایسے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں جن میں ڈاکٹرز اور علماء دونوں کی ضرورت ہوتی ہے.
تو یہاں آپ علماء سے بھی فتوے لیں گے اور ڈاکٹر سے بھی مشورے لیں گے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو ٹی بی، معاف کرنا، کسی کو شوگر ہے. اب شوگر سے روزوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو پہلے وہ جو ہے کسی مسلم عالم کے پاس جائیں گا یا پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گا. شوگر کتنی ہے، کیا اس شوگر میں روزہ رکھنے کا نقصان ہو سکتا ہے، وہ پہلے معلومات لیں گا. جب وہ معلومات مل گئی کہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے، پھر عالم کے پاس جائیں گا، اس کو بتائیں گا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا میری بیماری کے تعلق سے، پھر عالم اس پر فتویٰ دیں گا اس کا کہ ٹھیک ہے آپ نہ رکھیں یا رکھیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں بات. کچھ فیلڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں کا آپ کو مشورہ لینا پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ جو ہے آگے بڑھیں گے. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے علاج کے لیے صحابیات بھی کرتی تھی. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر سے مرد علاج نہیں کروا سکتا، مرد ڈاکٹر سے عورت علاج نہیں کروا سکتا. اس حد تک اس کو شدت سے لیتے ہیں کہ آدمی مرنا پسند کرتے ہو لیکن جو علاج کرنا نہیں. ارے بھائی زندگی ہوں گی تو باقی سب اعمال ہوں گے نا. زندگی اول ہے، پہلے زندہ رہیے پھر دیکھا جائے گا اعمال کا. تو یہاں آپ دونوں سے کروا سکتے ہیں. اس کے لیے دلیل میں دیتا ہوں، سنن ابن ماجہ اور صحیح بخاری کی روایتیں، کئی روایتیں ملتی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ صحابیات یہ فرماتی ہے کہ ہم جہاد میں جاتی، پیچھے رہتی، زخمیوں کو اٹھاتی، مرہم پٹی کرتی، پانی پلاتی، اور جو زیادہ زخمی ہوتی ہے ان کو واپس شہر بھیجتی. عورتیں کرتی یہ کام. زخمیوں کی مرہم پٹی عورتیں کریں گی تو کیسے کریں گی؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کریں گی نا، مرہم پٹی کریں گی، علاج کریں گی. تو صحابیات ہی کرتی تھی. تو پتا چلا عورتیں مرد کا علاج کر سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ مرد عورتوں کا علاج بھی کر سکتے. ٹھیک. بہرحال احتیاط اس میں ضروری ہے کہ خامخواہ کو خوشی سے عورتوں کے پاس نہ جائے علاج کروانے. نہیں ادھر کہاں جا رہے، ادھر چلو ادھر جائیں گے، یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ حرام ہے. آپ خامخواہ کیوں جا رہے ہیں؟ اور اسی طرح خامخواہ کو عورت مرد کے پاس نہ، جبکہ عورت موجود ہے. نہیں وہ بہت ہی نکچڑی دکھتی ہے، ہم کو فلاں کرتی ہے، آدمی کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں اپنے سے، فلاں نہیں جا سکتے آپ. اس کا نکچڑا پن درست ہے آپ کے لیے، لیکن کسی آدمی کے پاس آپ نہیں جائیں گے عورت کے ہوتے ہوئے. ٹھیک. تو یہ بہرحال ترجیحات ہوں گی. اسی طرح جب بیماری جب انسان کو ہوتی ہے تو بیماری سے پہلے احتیاط ضروری ہے. انگلش میں بھی ایک مثال ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. علاج سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں. شریعت بھی احتیاط کا حکم دیتی ہے، یاد رکھیے. یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو یہ کہتے ہیں ارے بیماری کچھ نہیں، اللہ دینا چاہیں گے، جو کرنا ہے کرو، کوئی سردی نہیں ہوتی، کوئی بارش نہیں ہوتی، کوئی دھوپ سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، کوئی بیماری میں کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ بھی ہے نا. اس حد تک بڑھ جاتے کسی کو حد نہیں. ایک صاحب کو میں نے دیکھا، کہا اللہ پر میرا بھروسہ ہے، میں کمزور ایمان کا نہیں ہوں. اور ایک آدمی جس کی آنکھ آئی ہوئی تھی، اس کی آنکھ کا چھپا نکال کے اپنی آنکھ میں ڈالا، اس کا میل نکال کے کہا ہاں میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مومن ہوں، بولے نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ توکل، یہ غیر شرعی توکل ہے، غیر شرعی توکل ہے. اس لیے کہ ان کے پاس ایک دلیل تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری چھوت نہیں ہوتی، ہاتھ لگانے سے نہیں پھیلتی، کوئی بیماری خود سے نہیں پھیلتی. حدیث کے الفاظ ہے کہ کچھ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں. اس میں ایک فرمایا چھوت کوئی بیماری نہیں ہوتی، چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی. لیکن کس معنی میں سمجھنا پڑے گا نا. اپنے ڈھنگ سے سمجھیں گے تو پھر یہ ایسے بے خوفانہ حرکتیں کرتے ہیں. احتیاط ضروری ہے. آئیے میں مثال دیتا ہوں احتیاط کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹوں کے باڑوں کو الگ بنانے کا حکم دیا اور صحت مند اونٹوں کے باڑے الگ بنانے کا حکم دیا. آئیے اس حدیث میں رسول اللہ جانوروں کو جو بیمار ہے الگ رکھو بول رہے صحت مند جانوروں سے. حدیث میں کہ کچھ اونٹوں کو خراش کھجلی کی بیماری ہو گئی تھی تو رسول اللہ نے کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھا، مطلب دونوں کے باڑے الگ کیے. اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ احتیاط. آپ نے یہ کیا کہ دونوں اونٹوں کو ملو ایک دوسرے سے لے جا کر، کیا ہوتا دیکھیں گے، اللہ جس کو دینا چاہے دیں گے. نہیں، جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی کہ ان کے باڑے الگ کر دیے تو انسانوں میں بدرجہ اولا یہ احتیاط ضروری یاد رکھیے. جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی گئی تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. احتیاط میں کوئی حرج نہیں. ہاں چھونے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کا معنی کیا پھر حدیث میں؟ آئیے میں وہ بھی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، چھونے سے نہیں پھیلتی، اس کا کیا معنی ہے وہ سمجھاتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ عربوں میں ایک عقیدہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدعقیدگی تھی لوگوں میں. وہ یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بیماری خود سے جانے کی طاقت رکھتی ہے ایک دوسرے کے اندر. خود سے اس کے نفس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ جس کو چاہے لگ سکتی ہے. اس کے توڑ میں رسول اللہ نے فرمایا بیماری میں خود سے لگنے کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ جو رسول اللہ نے فرمایا چھوت کوئی چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ بیماری متعدی خود بخود نہیں پھیلتی. اس کا معنی کیا ہے؟ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ بیماری میں سیلف یہ طاقت ہوتی ہے، اللہ نہیں، اس میں طاقت ہوتی ہے کہ جس کو چاہتی ہے لگ جاتی جا کر، اس کا رد کیا اور کہا نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول اس کے بیمار اونٹوں کی وجہ سے میرے اونٹوں کو کھجلی ہو گئی، ٹھیک، خراش ہو گئی، اس کو کھجلی ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس کے اونٹوں سے تیری اونٹ کو بھی، ٹھیک ہے. اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں سے. اچھا کہا اس کے اونٹوں کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اس کے اونٹوں سے. کہا پہلے اونٹ کو کس سے ہوئی؟ تو کہا اللہ نے دی. تو کہا سب کو اللہ نے دی، کوئی اونٹ کو پھیلی نہیں، سب کو اللہ نے دی. سمجھے آپ بات کو؟ جو عقیدہ تھا اس زمانے میں لوگوں کا کہ بیماری خود سے طاقت رکھتی پھیلنے کی، اللہ کے رسول نے اس کا نفی اور انکار کیا اور کہا ویسا نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بیماری دیتا ہے.
کہا وہ پہلے اونٹ کو کس نے بیماری دی؟ تو کہا اللہ نے. تو کہا تیرے اونٹ کو بھی اللہ نے دی, اس پہ الزام مت لگا. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن احتیاط اپنی جگہ آپ نے کروائی. کہا صحت مند اونٹوں کو خراش والے کھجلی والے اونٹوں سے الگ رکھو. تو جب جو ہے بیمار جانوروں میں اتنی احتیاط ہے تو انسانوں میں کتنی احتیاط کی گئی. تو بالکل احتیاط کیا جا سکتا ہے, لیکن احتیاط حد سے زیادہ نہ بڑھے کہ مثال کے طور پر آپ کو چھینک آ رہی تھی, آپ میرے پاس آپ کو زکام تھا اور مجھے بھی چھینک آئی, دیکھو تمہارا وجہ سے میرے کو بیماری ہوگی. نہیں, اللہ نے دی. احتیاط الگ چیز ہے. لیکن ہوتا ہے نا, ماں باپ ہے, بچہ بیمار ہے تو کیا اس سے احتیاط کر کے اس کو الگ کر دیں گے, بھائی ہم نہیں رہتے, دواخانے میں ڈال دو اس کو لے جا کر. نہیں, رہیں گے ساتھ. اب اگر بیمار ہوگا تو یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو ہے یہ بیماری اس کی وجہ سے ہوئی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو بیماری تھی, اللہ نے دی, مجھے بھی اللہ نے بیماری کو دی. سمجھے آپ بات کو؟ بیماری خود سے متعدی نہیں ہوتی, اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. آپ دیکھیے نا, وبا پھیلتی ہے, لاکھوں لوگ ہوتے لیکن کچھ کو لگتی, سب کو لگتی ہے. کبھی کبھار تو جو ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں لگتی, ایک دم نزدیک ہے, پاس ہے, ڈاکٹرز ہوتے ہیں, پھر بھی دیکھیے بیمار نہیں ہوتے. کبھی کبھار اللہ چاہتا ہے جس کو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اتنے اچھے ماحول میں رہتا ہے کہ کبھی وہ گندگی کی خریدی نہیں, پھر بھی بیمار ہو جاتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے شفا یاب رکھتا ہے, صحت مند رکھتا ہے. ٹھیک اسی طرح بیمار کی بیمار پرسی واجب ہے. جب کوئی بیمار ہو جائے تو میرا اور آپ کا کام ہے اس کی بیمار پرسی کرے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے, 5 رائٹس ہے اس کی, 5 حق ہے. کیا ہے؟ پہلا فرمایا سلام کرے تو جواب دے. کوئی مسلمان سلام کرے تو آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے, جواب دینا پڑے. دوسرا فرمایا بیمار ہو جائے تو عیادت کرے, بیماروں کی عیادت کرنا چاہیے, یہ سنت رسول ہے. اسی طرح تیسرا فرمایا جنازہ مر جائے تو جنازے میں پیچھے جائے چلے. اسی طرح فرمایا دعوت دے تو قبول کرے, بنا وجہ انکار نہ کرے, اور چھینک آئے تو چھینک کا جواب دے. یہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک فرمایا کہ جب بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے, عیادت کرے. تو میرا اور آپ کا کام ہے جب کوئی میرا بھائی بیمار ہو ضرور بھی ضرور اس کی عیادت کے لیے ہم اس کے گھر جائیں. اب عیادت میں کیا خیال رکھیں, کیا چیزوں کا جو ہے مد نظر رکھیں ہمارے کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. آئیے, یہ آداب بھی ہم کو معلوم نہیں ہوتے تو بہت نقصان ہوتا ہے. کیا آداب ہے اس کا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ, جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کو تسلی دی جائے. دیکھیے ایسی بیماریاں تو ہوتے رہتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, آج ہے کل نہیں ہوں گی. بہت سے لوگ ایسے بیمار ہوتے ہیں لیکن اللہ شفا یاب کرتا ہے. گھبرائیے مت, اللہ سے ناامید مت ہوئیے, غیر غلط باتیں مت کہیے, اللہ کا ذکر کرتے رہیے, اللہ آپ کو ضرور شفا یاب کرے. لیکن یہ توفیق بھی ہم کو نہیں ہوتی بولنے کی. بہت سی مرتبہ میں لوگوں کو دیکھا, ایک شخص ایک دوسرے شخص سے بات کر رہا ہے, ایک خاتون دوسری خاتون سے بات کر رہی تھی, اور وہاں بیٹھ کر وہ کہنے لگی کہ آپ بیمار ہو گئے, کیا تکلیف ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ میرا سر اچانک دکھا اور مجھے چکر آ کے میں گر گئی. کہا اچھا یہ بیماری وہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی ایسی 2 بار ہوا. انہیں بولا اس کے بعد کیا؟ اور وہ مر گئی تیسرے دن. وہ بیچاری کا کیا حال ہوا ہوگا. اور ایک نہیں, پھر انہوں نے لسٹ شروع کر دیے. وہ دیکھو ان کی بچی کو ہوا 5 دن میں مر گئی, ان کی بچی کو ہوا 3 دن میں مر گئے, ان کو ہوا اب تک پاگل ہے. اب یہ ویسے ہی بیمار بیچاری خاتون, اس کی باتیں سن کے وہ 100% بالکل اب مر جائیں گی, نہیں مرنے والی تھوڑے دن میں. یہ طریقہ ہے بیمار کی عادت کا. تسلی دیجیے اس کو, کتنا بھی بڑا مرض ہو تو یہ کہیے امید کیجیے اللہ سے, اللہ شفا دے. امید کرتے اپنے رب سے ہم کہ ہمارا رب آپ کو مطلب اللہ آپ کو شفا دیں گا. یا ایک شخص بیمار تھا, ایسے واقعہ سنائی جو بیماری میں بچ گئے, ہو سکتا ہے بہت سے مرے بھی ہوں گے اس بیماری میں, لیکن کیوں ضرورت ہے سنانے کی؟ نہیں دیکھیے فلاں تھے, لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتے, کہ الحمدللہ آج اللہ نے زندگی دی ہے, آپ دعا کیجیے اللہ سے, دعا کرتے رہیے, اللہ شفا دیں گے. یہ ادب ہے اس کا کہ جب کسی کے پاس جائے تسلی دے, اور نہ صرف اس کو تسلی دے بلکہ دوسروں کو بھی کہے کہ اللہ اس کو شفا دے گا, امید کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ گئے اور رسول اللہ سے ملاقات کی. جب نکلے صحابہ نے پوچھا کیسے ہے, تو کہا ٹھیک ہے, اللہ شفا دے دے گا. یہ نہیں کہا کہ حالانکہ آپ سے بہت بیمار تھے, لیکن پھر بھی تسلی دی تاکہ قوم میں نے تو ایک جذبہ جاگ جائیں گا, یا پتہ نہیں غیر غلط حرکتیں کریں گے, لوگ روئیں گے, چلائیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے. تو کہا اللہ ٹھیک ہے, شفا دے دے گا. یہ نہیں کہا کہ بہت مزے اب تو پتہ نہیں بچتے رسول اللہ, ان کا اللہ شفا دے دے گا. لیکن بات ہم کو پتا ہے کہ 3 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو آپ دیکھیے تسلی دینا ہے, یہ نہیں کہ آپ ایسے واقعہ سنا جس میں اس کا بالکل دل توڑ دے, بالکل اس کو جو ہے کہہ دے کہ مر جائیں گے تم جیسا, وہ مر گیا, یہ مر گئی, فلاں ہو گیا. اچھی بات. دوسرا, زیادہ دیر نہ بیٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے جاتے, فوراً جاتے, بات کرتے اور نکل جاتے. اب ہمارے پاس عیادت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اب چچا بیمار عیادت کو جائیں گے تو آرام سے اپن 12 بجے جائیں گے, ظہر اور وہاں پڑھیں گے, دوپہر کا کھانا کھائیں گے, اور اس کے بعد آرام سے کھا کر عصر کے بعد نکل کے پڑھ کے مغرب کے گھر پہنچیں گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور عورتیں بہت سی بار بھائی کہاں جا رہے ہو, بیمار ہیں, ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. ارے اتنا سامان سلوک, بچوں کی پھالیاں سب لے کر اب آرام سے رک کے آرام سے دیکھ کر آئیں گے نا مریض کو, اور جا کر آرام سے گھر میں بیٹھ کر ظہر کی نماز ہو گئی, پھر کھانا امید کر رہے, اور آئے بعد کھانے میں نقص چڑے بھی نکالتے. دیکھو نمک کم ڈال کے لائے تھے, ہلدی دیکھے کتنی زیادہ تھی, اور دیکھو خالی بڑے کا بنا ہے, ہم آئے تو کم از کم چھوٹے کا تو بنانا تھا ہمارے لیے.
بیمار کی عادت میں تم دینا چھوڑ کر اس سے امیدیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ تو اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ دواخانے میں جاتے ہیں لوگوں کو دیکھنے, وہ بیچارہ اپنی بیماری میں پریشان, اور آئے بات بولتے چائے تک کو نہیں پوچھے, چائے تک کو نہیں پوچھے. شرم آنی چاہیے تم کو, تم کچھ اس کے لیے لے جاؤ, وہ چھوڑ کر تم اس سے امید کرتے ہو چائے کی. تو یہ اخلاق بھی ہم نے نہیں سیکھی, کیسے لوگوں سے بات کی جائے, بیمار کے ساتھ کیا کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے پاس جاتے, فوراً بات کرتے, دعائیں دیتے, کیسے پوچھتے اور نکل جاؤ, رکتے نہیں. ہو سکے تو آپ تحفہ دیجیے بیمار کو, اس لیے کہ تحفے تحائف انسان کو خوش کرتے ہیں, اور ایسا تحفہ دیجیے جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. اس میں پیسے فضول خرچی نہ ہو, اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہو, جیسے آپ پھل دے سکتے ہیں اس کو, یا کچھ ایسی چیزیں جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے, جس کو دیکھ کر ہوتے ہیں نا, بچہ ہے کچھ کھلونا دے دیا آپ نے, اس سے وہ خوش ہو جائے. اسی طرح کھانے کے لیے کچھ لے گئے آپ جس سے اس کو صحت یابی ہو جائے, یا کچھ جوس لے گئے, کچھ بھی ایسا جس سے نفع ہو اور اس کو خوشی ہو, ایسے آپ تحفے تحائف بھی دے سکتے ہیں. کوئی انسان بیمار ہے, اس کو خوشبو کا بڑا شوق ہے, ایک عطر لے کے چلے گئے آپ جس سے وہ خوش ہو گیا دیکھ کر, کچھ بھی جس سے اس کو راحت ملے, تھوڑی دیر کے لیے رفاقت ملے, تھوڑی دیر اپنی بیماری بیچارہ بھول جائے, یہ بھی کرنا سنت. یاد رکھیے آپ تحفے تحائف بھی اس کو چھوٹے موٹے ہی صحیح آپ اس کو بالکل دیجیے, دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں لا باسا طہور انشاءاللہ. جب آپ ایک شخص کے پاس گئے, اس کی بیماری میں اس کو دیکھا, آپ نے یہ کہا اور فرمایا کوئی حرج نہیں, اللہ کی مشیت ہے, بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کریں گے. اتنا ہی کہا اور پھر نکل کر آ گئے. تو بس جائیے, ضرور جائیے, اور مختصر آپ پوچھیے کیسے ہیں, کیا ہے, کیا حال چال ہے, اللہ آپ کو شفا دے, صحت دے, اور بیماری سے گھبرائیے مت, صبر کیجیے, اللہ کریں گا, میں چلتا ہوں, اللہ آپ کو شفا یاب کرے, نکل جائیے. رکنا نہیں ہے, بیٹھنا نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, مطالبات نہیں ہے. ورنہ لوگ دواخانوں میں بھی جاتے ہیں, ان کو تمیز نہیں ہوتی ہے, جا کر کرسیوں کے مطالبات کرتے ہیں. بھائی ملنے کیوں گئے جب آپ کو کھڑے رہنا نہیں آتا ہے, کرسی لاؤ میرے لیے, فلاں لاؤ, میں اتنی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر آئی, فلاں ہوا, رکشے کرائے 100 روپے ہو گیا, آپ 2-4 گھنٹے تو بیٹھنا ہی پڑے گا یہاں. یہ سب نہیں, آپ جائیے اور سنت رسول کے تحت کہ بھائی اس کا ثواب ہے, یہ کر کے واپس آ جائیے. ٹھیک. اسی طرح بیمار اور اس کے گھر والے اللہ سے حسن ظن رکھے, اچھا گمان رکھے کبھی بھی, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں تمہارے ہر ایک کی موت اس حالت میں آئے کہ اپنے رب کے تعلق سے اچھا گمان رکھتا ہو. بیمار اور اسی گھر والے اللہ سے اچھا گمان رکھیں, یہ بیماری اس کی جو ہے گناہوں کو صاف کر دیں گی, یہ بیماری آخرت کے لیے اس کو ثواب دیں گی. یہ بیماری کے ذریعے اللہ رب العزت ہماری آزمائش کر رہا ہے, ہم اس پہ صبر کریں. ہمیشہ اچھا گمان, برا گمان نہیں. اللہ میرا ہی گھر ملا تھا کیا, میرے بچے ملے تھے کیا, ان کے 10 بچے پورے صحت مند ہیں, میرا ایک ہی بچہ روز بیمار ہو جاتا ہے, فلاں, یہ سب نہیں. اللہ نے چاہا آپ کا ایک ہے کہ بیمار کر رہا ہے, ان کے 10 صحت در, اللہ کی مرضی. تو ہم ہر حال میں اچھا گمان رکھیں. رسول اللہ فرماتے تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جس کی موت جو ہے ایسی حالت میں آئے کہ وہ اللہ سے اچھا گمان نہ رکھتا. مطلب اچھا گمان رکھیے اللہ سے, کہ اگر موت کے قریب بھی تو اچھا گمان اللہ بدلا دے گا. اور ایک صحابی کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول موت کے قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور کہا کیسا لگتا ہے, تو کہا جو ہے خوف کھاتا ہوں, ڈرتا ہوں اللہ کی جہنم اور اس کے عذاب سے. کہا ٹھیک. اس کے بعد پھر پوچھا آپ کیسا لگتا ہے, تو کہا امید کرتا ہوں اللہ سے جنت کی اور اس کی مغفرت کی. کہا ہاں, جو ایسی موت مرا خوف اور امید کے بیچ میں اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے, یہ درست مرا, اس کی موت درست ہے. تو حسن ظن رکھیے اپنے رب سے. بیمار کے گھر والے بھی, بیمار بھی کبھی بھی بدگمانی نہ کرے کہ اللہ نے مجھے کیوں دے دیا, میں تو ابھی زندہ رہنا چاہتا تھا, ابھی تو میرے بچے کی بھی شادیاں نہیں ہوئی, لوگ تو پوتوں کی شادیاں دیکھ کے مرتے ہیں, میرا تو ابھی کچھ ہوا بھی نہیں, فلاں بھی نہیں, یہ سب نہیں. اللہ نے جیسا چاہا, کچھ لوگوں کو 100 سال زندگی دی, کچھ کو 80 سال دی, کچھ کو 50 سال دی, کچھ کو زندگی نہیں دی, کچھ پیدا ہوتے ہی مرتے ہیں, کوئی ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں, کوئی 10-12 دن میں مرتے ہیں. ہر کسی کا ٹائم لکھا, بس جتنا ٹائم ملا اتنے ٹائم کو صحیح استعمال کرنا, یہ اصل چیز ہے میرے اور آپ کے لیے. اور جب انسان شریعت کے مطابق کام کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی عمروں میں بھی ایسے کام کر جاتا ہے جو بہت طویل عمر پا کے بھی انسان نہیں کر پاتا ہے. صحابہ کو دیکھیے, محدثین کو دیکھیے, چھوٹی چھوٹی عمریں ہیں, بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کی. یقینی آپ کہیں گے ایک آدمی لکھ رہا ہے فلاں, جیسا کہ بہت سے تابعین, تابعین اور سلف صالحین ہیں جنہوں نے زندگی میں اتنی کتابیں لکھی, کتابوں کی لسٹ بنانا مشکل جاتا ہے. کوئی آدمی سوچتا ہے کیسے لکھتے ہوں گے, 60 سال 70 سال 40 سال میں انتقال کر گئے. یہ زندگیوں میں اللہ برکت دیتا ہے, کم عمروں میں زیادہ کام لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے جو دیا اس میں شکر کرے اور ہمیشہ حسن ظن, اچھا گمان رکھے. اسی طرح جو شخص موت کے قریب ہو جائے, اب علاج بھی کروا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن موت طے, موت تو آنی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اگر انسان کے پاس 100 بیماریاں ہوں, 100 بیماریاں بھی ہو, اور اس میں سے ایک بھی اس کو نہ لگے, تب بھی موت تو آنا, اس لیے کہ بڑھاپا اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے نا. سب ٹھیک تھا, دل اچھا چل رہا تھا, بلڈ پریشر اچھا تھا, سب اچھا تھا, پھر بھی مر گئے, اس لیے کہ عمر کہ اگر 100 بیماریاں بھی انسان کو لگ سکتی اور ایک بھی نہ لگے, تب بھی موت تو آنا, اس لیے کہ بڑھاپا تو لگا ہوا. سب سے بڑی بیماری ہو تو مرنا تو ہے ہی, سب تو مرنا تو ہے. تو اگر موت کے قریب کوئی شخص ہو جائے تو لا الہ الا اللہ کی اس کو تلقین کرے. تلقین مطلب اس سے کہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اور خود بھی وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول سے پڑھے, تاکہ اگر وہ ہوش میں نہ بھی ہو تو اپنے
ہوش میں آنے سے پہلے یا اسے کان سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھار آدمی کی آنکھیں بند ہوتی ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے لا الہ الا اللہ، تو تلقین کیا کیجیے، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لقنوا امواتکم لا الہ الا اللہ، تلقین کرو اپنے موت کے قریب لوگوں کو لا الہ الا اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں، وہ سنن ابو داؤد کی روایت میں ہم نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ یہ رہا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اس لیے کہ میں نے جیسا اس سے پہلے بتایا تھا، جیسی موت ہوں گی ویسا اٹھیں گا، کلمہ پڑھتے ہوئے مرا کلمہ پڑھتے اٹھیں گا، طواف کے دوران مرا طواف کی حالت میں اٹھیں گا، جہاد کی حالت میں مرا مجاہد اٹھیں گا، ظاہر سی بات ہے، نماز کی حالت میں مرا نمازی اٹھیں گا، سجدے کی حالت میں سجدہ لا الہ پڑھتے لا الہ، گانا گاتے ہوئے مرا تو گانا گاتے ہوئے اٹھیں گا، شراب کی حالت میں مرا شرابی اٹھیں گا، زنا کی حالت میں مرا زانی اٹھیں گا، بدکاری میں اور گناہ میں مرا تو گناہ میں اٹھیں گا، سیدھی سی بات۔ تو کہ من کان آخر کلمہ، جس کے آخری کلمات یہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے لیے تو پھر جنت۔ ایک حدیث میں فرمایا، جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور آخر کلمہ لا الہ، وہ جنت میں، مطلب جب بات کرے بچہ تو لا الہ کہے اور جب مرے تو یہ بھی جنتی ہے، ٹھیک۔ تو لا الہ الا اللہ کی تلقین ضرور کرے ایسے لوگوں کو جن کو لگتا ہے کہ موت کے قریب ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان لوگوں سے جو موت کے قریب ہو جائے، جن کی آپ تلقین کر رہے ہیں، ان کو کوئی چیز پلانے اور کھلانے کی کوشش اور خامخواہ چیزیں باتیں نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک عورت ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے، گھر کی پوری عورتیں جمع ہو جاتی ہے، ارے پانی پلاؤ، ارے دودھ پلاؤ، دودھ پانی سے کیا ہونے والا ہے، مرنے والا ہے انسان۔ وہ امی وہ زیور کا کیا کروں، وہ مالا کس کو دینے کا ہے، یہ گھر میں ہی رکھ لوں کیا، یہ بچی کا کیا کرنے کا ہے، یہ فلاں کا یہ کر دوں کیا، اس کے لیے کچھ بول رہے نہیں آپ، یہ سب مت کیجیے، وہ جا رہا ہے، ختم ہو رہا ہے دنیا سے، چھوڑ دیجیے مسئلے مسائل، آخرت میں ہو جائیں گا، بعد میں طے کر سکتے ہیں۔ وراثت کے پورے مسائل قرآن نے بیان کر دی، ایسا کوئی مسئلہ انسانی شعبے زندگی کا نہیں چھوڑا جس کا حل نہیں دیا، یہ سب پوچھنے کا تھوڑی، وراثت کی تقسیم بتا دی، لیکن ایسے سوالات کرتے اور خامخواہ پلانے اور کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جانکری میں جان ہے اور اس کو دودھ پلاتے ہیں، پیو، انگلیاں ڈال ڈال کے پلاتے ہیں، سبحان اللہ، وہ مر رہا ہے، چھوڑ دیجیے اس کو آپ، یہ دودھ پلانے سے پانی سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، علم نہیں ہے، جہالت ہوتی ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے دے کے اس کو پانیاں پلاتے ہیں، اس کو دودھ پلاتے ہیں، اس کو دوا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، چھوڑ دیجیے اس کو، چھوڑ دیجیے اس کو، تلقین کیجیے کلمات کی، ٹھیک۔ تو کچھ پوچھنے کی، وراثت کے تعلق سے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی پلانے کی اور دودھ پلانے کی، بلکہ آپ اس کو تلقین کیجیے اور جو ہے اس کو اور بڑھاوا دیجیے کہ فلاں چیز پڑھو، فلاں چیز پڑھو۔ اسی طرح موت کی علامتیں اگر ظاہر ہو جائے، تو ابھی تو یہ موت سے پہلے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مر جائیں گے، موت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی کسی انسان پر، تب ہم کیا کریں گے؟ تو جب کسی انسان پر موت کی علامتیں ظاہر ہو جائے، اس لیے کہ بیماری کا خاتمہ موت ہی، زندگی کا خاتمہ ہی موت، بیماری یا تو شفا یاب ہوں گی یا تو پھر انسان مر جائیں گا، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تب کیا کریں؟ تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے، جب موت کے علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو تو اس کو دائیں پہلو پر لٹانے کی کوشش کریں، اگر آسانی سے ہو تو سیدھے ہاتھ کی طرف کروٹ، سیدھی کروٹ جو بولتے ہیں، اور اس کا چہرہ ایسی کروٹ کرے سیدھی ہاتھ کر کے کہ قبلے رخ ہو جائے، پاسبل ہو تو، ضروری نہیں، ممکن ہو تو، مثال کے طور پہ پیشنٹ ایسا لیٹا ہوا ہے، قبلہ یہ طرف ہے، سیدھے ہاتھ پہ کر دیجیے تو اس کا منہ قبلے کی طرف ہو جائے، تاکہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جب اس کا انتقال ہو۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ کعبہ ہمارے مردوں اور زندوں دونوں کا قبلہ ہے، اور ہر عمل کوشش کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف دیکھ کر انسان کرے، یہ افضل ہے، ضروری نہیں، نماز تو فرض ہے قبلے کی طرف دیکھ کر پڑھنا، لیکن باقی اعمال میں بھی کوشش کر سکتے ہیں، جیسے قرآن پڑھنا تو قبلے کی طرف، دعا کرنا ہے تب بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے اور کوشش کرنا چاہیے ہر عبادت میں اس کی طرف منہ ہو ہمارا، لیکن کوئی ضروری نہیں، نماز چھوڑ کر باقی چیزوں میں سنت ہے، کوشش کرے۔ تو اب مردہ مرنے پہ بیچارہ شخص جو مریض ہے، اس کو بھی آپ کوشش کریں آسانی سے، اس کے جسم کے اعتبار سے، حالات اور سہولت کے اعتبار سے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کھینچتان کرے بیچارے کے ساتھ، اگر سہولت ہو تو کر دے سیدھے طرف اور چہرہ ادھر ہو جائے، لیکن اگر ویسا پاسبل اگر نہیں ہے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی کوشش کرے، وہ تو ہو سکتا ہے، اگر وہ سیدھے طرف نہ بھی ہو، اگر وہ سیدھا لیٹتا ہے، مطلب چت لیٹ رہا ہے، اس کو سیدھا ہونا نہیں آتا ہے، کروٹ نہیں لے سکتا ہے، تو آپ اس کو سیدھا ہی رہنے دیجیے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیجیے۔ اب چہرہ قبلے کی طرف کیسا کریں گے ایک انسان کا؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے پیر قبلے کی طرف کریں گے تو چہرہ قبلے کی طرف ہو جائیں گے، سیدھی سی بات۔ جب پیر قبلے کی طرف ہوں گے تو خود بخود چہرہ قبلے کی طرف ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہی ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں مرنے کے بعد پیر قبلے کی طرف کرنا، پیر قبلے کی طرف نہیں میرے بھائی، اس کا چہرہ کر رہے ہیں ہم۔ رسول اللہ نے فرمایا قبلہ ہمارے مردوں اور زندہ دونوں کا قبلہ ہے، لہٰذا جب بھی مردے کو اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو بول کر اس کے پیر ادھر کیے جاتے ہیں، تو اصل چہرہ ادھر کیا جاتا ہے نہ کہ پیر، لیکن چہرہ ادھر کرنے میں چونکہ وہ لیٹا ہوا ہے پیر ادھر کیے جائیں گے، تو کوشش کرے اس کے پیر قبلے جانب کر دے، تاکہ جب بھی آپ وہ اٹھے کچھ دعا کرے یا آپ مرنے کے بعد اٹھائے تو اس کا ہر بار چہرہ قبلے کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اس کو لٹانے کی کوشش کیجیے، یا پھر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کی، جس کے لیے پیر اس کے قبلے جانب آپ کو کر دینے ہوں گے۔ اسی طرح مرنے والے کے قریب سورہ یاسین آپ پڑھ سکتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا ہے اقرأوا یاسین علی امواتکم،
اپنے مرنے والے پر یاسین پڑھو. اپنے اس کا عام ترجمہ ہوگا اپنے مردوں پر یاسین پڑھو، لیکن مردوں سے مراد یہاں مرنے والا ہے، نہ کہ مرنے کے بعد. یہاں مرنے کے بعد خبر پہ جا کے لوگ پورا یاسین پڑھتے کھڑے رہتے. جب نہیں ہوں، مرنے والے پر جو مر رہا ہے. اس لیے کہ جب کسی کی جان جو ہے جانے والی یقین ہے، اس کو بھی عربی میں موتا ہی کہا جائے گا، وہ بھی میت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اب بچ نہیں سکتا ہے. تو کہا اپنے اموات مرنے والے پر یاسین پڑھا کرو، مردوں پر نہیں، مرنے کے بعد نہیں، مرنے والے پر جب زندہ ہے ابھی سن سکتا ہے، تلقین حاصل ہو سکتی ہے، تو سورہ یاسین پڑھنا چاہیے. اور سورہ یاسین کی بس اتنی ہی فضیلت آتی ہے، اس کے علاوہ قرآن کا دل ہے، فلاں ہے، یہ سب حدیث موضوع ہے، یاد رکھیں پڑھنا چاہیے. کوشش کرے کہ مرنے کے قریب ہو تو اس کو پڑھے، یہ حسن درجے کی حدیث. اسی طرح سورہ یاسین کے علاوہ مرنے والے کے پاس یاسین مرنے کے بعد خبر پہ نہیں، اسی وقت پڑھنا. اسی کے بعد اگر مرنے کے بعد اس کی آنکھیں اگر انتقال کر جائے، اب ہو سکتا ہے اللہ شفا دے، کچھ کو شفا نہ بھی دے، اللہ سے امید رکھیں، بدگمانی نہ کرے، اس کا بدلہ اللہ آخرت میں بیماری دیں گا. اور اگر انسان اگر بیماری بہت زیادہ بڑھ جائے، موت کے قریب ہوا، آپ نے تمام چیزیں کری، اب وہ مر جائے، تو مرنے کے بعد صحیح مسلم کی روایت ہے اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث میں آتا ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، گھر جانے سے پہلے ان کی روح قبض ہو چکی تھی لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی انتقال کرے اس کی آنکھیں بند کر دیا کرو، اس لیے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے اس کی آنکھیں اس کا پیچھا کرتی، پیچھے پیچھے جاتی ہے، تو لہٰذا آنکھیں بند کر دے. سہولت سے بند ہو جا رہی ٹھیک، نہ بند ہو رہی تو آپ چھوڑ دیں، کوئی ضروری نہیں، فرض نہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے جو مر جائے اس کی آنکھوں کو آپ جو ہے بند کر دیں، اس کو جسم کو سیدھا کرے، ٹھیک، ہو سکے تو پیروں کو باندھ دے انگوٹھے تاکہ جسم ٹیڑھا نہ ہو جائے، یا موت کی تکلیف سے انسان جو ہے وہ ہوتا ہے، ہاتھوں کو سیدھا کر دے، سیدھا لٹا دے، اس کا پیر قبلے طرف ہو تاکہ اس کا چہرہ اس طرف ہو، اور بہرحال موت کے بعد اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرے. تو یہ بہرحال تمام چیزیں تھیں جو انسان بیماری سے لے کر یا بیمار ہو جائے تو بیماری کی شفا کے لیے، علاج کے لیے، بیمار کی تلقین کے لیے ہمارے کو کیا ہے کام ہے، ان کو کیا ہے، کن چیزوں سے رسول اللہ نے شفا مانگی، بیمار اگر موت کے قریب ہے تو کیا کریں، اور اگر مر جائے تو اس معاملے میں کیا کریں، یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر وہ مر جائے کوئی شخص، تو صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا جب تم میں سے تم بیمار کے پاس یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو، اس لیے کہ فرشتے اس بات پر آمین کہتے ہیں. جب بیمار کے پاس جاؤ اور میت کے پاس جاؤ تو اچھی باتیں کرو، اس لیے کہ فرشتے اس پر آمین کہتے. تو ہر بار میت اور بیمار کے تعلق سے اچھے الفاظ ادا کرنا چاہیے، یہ سنت ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے بیماری اور اسلام سے عنوان کے تحت رکھوں، تاکہ بیماری ایک انسانی سماج کا حصہ ہے. جب بھی کوئی بیمار ہو ان باتوں کو، ان نکات کو اگر ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ عزیز اس بیماری پہ صبر کا ثواب گھر والوں کو، اس بیماری پر صبر کا ثواب میت کو، اگر مر جاتا ہے تو سب اس کو بھی ثواب اپنے صبر کا، اور اس کے ورثہ کو، اس کے بچے زندہ لوگوں کو بھی ثواب ملے گا. لہٰذا ہم کوشش کریں ان تمام شعبوں میں زندگی کی، بیماری تو خالی ایک مثال ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو ہم شریعت کو مقدم رکھتے ہوئے سیکھنے کی کوشش کریں شریعت مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتی ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے. تو دیکھیے آپ بیماری بھی ثواب دیں گی، تنگ دستی بھی ثواب دیں گی، مشکل بھی ثواب دیں گا، تکلیفیں بھی ثواب دیں گی. ہر کٹھنائی انسان کے لیے، مومن کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے. اسی پر اپنی بات ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دین کا سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ایمان پر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.